صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم بارک لنا فی شامنا صدق نبینا الکریم۔ اب وقار تکبیر اسپیشل کے اسپیشل پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مختلف تجزیہ نگاروں سے، علماء ملت اسلامیہ سے، اور آپ احباب کی رائے لیں گے جو موجودہ صورتحال ہے شام کے اندر۔ شام کی سرزمین، شام کی دھرتی ہم سب کے لیے باعث عزت بھی ہے اور باعث صد تکریم بھی۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس دھرتی کے لیے دعائیں کی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا دست دعا دراز کرتے ہوئے اپنی رب کی بارگاہ کے اندر، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ میری امت کے لیے برکت نازل فرما اس شام کے اندر۔ پھر ہمارے لیے یہ دھرتی اس لیے بھی قابل تعظیم ہے کہ یہاں پر بہت سارے بزرگوں کے مزارات، سیدنا بلال کا مزار، حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور وہاں پر گیا، اور پہلی مرتبہ جب جو وہاں پر تدفین کیا گیا اس کی جگہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چراگاہ وہاں پر موجود۔ پھر وہ سرزمین اس لیے بھی باعث برکت کہ سیدہ کائنات کی عظیم تر بیٹی سیدہ زینب نے اسی سرزمین پر کھڑے ہو کر حق کی آواز بلند کی۔ اس لیے یہ سرزمین ہمارے لیے قابل صد احترام اور صد تعظیم بھی ہے کہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس لیے یہ شام کی سرزمین ہمارے لیے برکتوں بھری ہے، رحمتوں بھری ہے، اور نیا جب انقلاب امام مہدی کی صورت میں اٹھے گا اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ سرزمین بھی شام کی سرزمین ہوگی۔ آج وہی دھرتی جو دنیا کو امن اور خیرات دیتی رہی، وہ دھرتی جو باعث برکت اور باعث رحمت تھی، آج اسی دھرتی کو وہیں کے رہنے والے لوگوں کے لیے، وہاں کے باسیوں کے لیے تنگ کر دیا گیا ہے۔ ان کا قتل عام جاری و ساری ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ عرب دنیا میرے نزدیک ایک خاموش تماشائی ہے وہاں پر۔ فقط قال کی حد تک، زبان کی حد تک ان کی مدد و نصرت کی جا رہی ہے، اور کوئی وہاں کے لوگ ٹینکوں تلے روندے جا رہے ہیں۔ ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر سر عام بمباری کی جا رہی ہے، ان کے اوپر زخمیوں کے لیے علاج نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایون جو ریلیف کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی انٹری ممکن نہیں۔ پناہ گزین یا اردن جا رہے ہیں، یا لبنان جا رہے ہیں، یا ترکی کی طرف۔ اس صورتحال کے اندر حسینی کردار کے مالک لوگ، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے خیرات لینے والے لوگ پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی حق کی آواز کو بلند کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کا کردار ہر دور کے یزیدیوں کے خلاف تھا، ہر دور کے فرعونوں کے خلاف تھا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ موسیٰ و فرعونوں شبیر و یزید ایند قوت از حیات آیت پدید، کہ موسیٰ و فرعون اور شبیر و یزید یہ دونوں قوتیں ہر وقت
موجود رہتی ہیں، زندگی کے ساتھ ان کا زندگی جو آگے چلتی ہے یہ تو دونوں قوتیں چلتی رہتی ہیں۔ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ حق جو ہے ہمیشہ شبیری قوت کے ساتھ زندہ رہتا ہے اور باطل داغ حسرت دے کر چلا جاتا ہے۔ اور پھر اقبال نے اسی نظم کے اندر کہا تھا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہ ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، کہ ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست، کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے، وہ کسی حکمران کا بندہ نہیں ہے، وہ فقط اللہ کا بندہ ہے، اور اس کی پیشانی رب ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی، کسی فرعون کے سامنے، کسی یزید کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے اس کی پیشانی نہیں جھکتی۔ اس کی پیشانی اگر جھکتی ہے تو فقط اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے سامنے جھکتی ہے۔ اس لیے آج ہم امام علی مقام کے کردار و عمل کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر اس گفتگو میں شریک رہیں گے اور ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے محسن اہل سنت حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، جس کو آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور جن کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب کو ہم اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کے ساتھ ساتھ معروف تجزیہ نگار ہمارے ساتھ آج کی گفتگو میں شامل رہیں گے، اور آخر کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی کالیں بھی لیں گے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز سید ظفر اللہ شاہ صاحب سے کریں گے۔ حضور قبلہ شاہ صاحب، ادھر ہمارے سامنے امام علی مقام کا ایک کردار ہے کہ تپتے صحرا کے اندر جس صحرا کو آپ نے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ یزیدیت کے سامنے کھڑا ہوا، پھر انہی کی بہن سیدہ زینب شام کے سفر پہ گئیں، اور شام کی اسی دھرتی کے اندر کھڑی ہو کر انہوں نے یزیدیت کا مقابلہ کیا۔ تو کس انداز میں یہ جو دور گزر رہا ہے شام کے اندر، اور شام کے دور یہ جو حالات فیس کر رہے ہیں اس کو، اور کس انداز میں دیکھتے ہیں امام علی مقام کے کردار کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حضرت علامہ مسعود عالم الازہری صاحب، اور یقیناً آپ نے آج کا جو ٹاپک ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا، وقت کی ضرورت بھی ہے، اور انسانیت جس ظلم اور بربریت کا شکار ہے اس پر نگاہ رکھنا اور لوگوں کو آگاہ کرنا، تاکہ ضمیروں کے اندر جو مردگی ہے اس میں بیداری پیدا کی جائے۔ اور مقصد یہ ہے کہ یہ پیغام حریت دراصل انسان کو پہنچانا، یہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، یقیناً شام کی سرزمین یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے لیے خود نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے اس میں برکت کے لیے۔ تو آپ نے جو ابتدائی گفتگو کی ہے بہت جامع ہے، اور آپ نے اس میں جو حوالہ دیا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا، آپ بھی وہاں حاضری کے لیے گئے، میں بھی وہاں شام میں بھی حاضر ہوا۔ تو وہ سرزمین ہماری تاریخ کا ایک اثاثہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ جب مسجد اموی میں، اور پھر وہ بازار جس میں سیدہ زینب قافلہ لے کر گزرتی ہے، اور میں وہاں پر گیا، اور وہ ایک طرف لیفٹ سائڈ پر سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ کی قبر ہے، پھر وہاں آگے نکلے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب وہ مقام جو ہے جہاں مسجد میں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر انور بھی ہے، پھر وہاں سر امام علی مقام کا مقام بھی ہے، امام زین العابدین نے جہاں نماز ادا کی وہ جگہ بھی ہے، جہاں سیدہ زینب کھڑی رہیں وہ مقام بھی ہے۔ تو ظلم اور بربریت دراصل یہ کسی بھی شکل میں ہو، کوئی بھی کرے، کسی انداز میں کرے، اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر روزانہ لاشیں
جو ہے وہ اٹھ رہی ہیں، اور جب میں وہ دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے وہ ماں کے سرہانے بیٹھا ہے اور ماں کی گود میں ایک ننھا بچہ ہے، تو میں فوراً کربلا کی دھرتی پر میری توجہ چلی جاتی ہے، اور میں تکتا ہوں کہ وہ کیا مقام ہوگا اور کیا لمحات ہوں گے جب امام علی مقام کہیں حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر ان کو اپنے ہاتھوں پہ لیے بیٹھے ہیں۔ تو دراصل آپ نے صحیح کہا کہ امام علی مقام کے پیغام سے ہمیں ایک حریت کا، ایک آزادی کا، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک روشنی نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ جو علامہ ہی کے اشعار جو آپ نے اسرار خودی سے پڑھے کہ علامہ کہتے ہیں کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ امام علی مقام نے کربلا میں اپنے خون سے جو ہے وہ اللہ لکھ دیا ہے، اور یہ لکھنا دراصل اس انداز میں تھا کہ آج کوئی یزیدی بھی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ اور پھر انہی اشعار میں جو ابھی آپ نے فرمایا، اس میں آخر میں جو اشعار ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ آج ملت کو ضرورت اس امر کی ہے کہ پیغام حسین کو اپنے سامنے رکھے، اور اگلا جو شعر ہے کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، زیادشو شولہ اندوختیم، کہ اگر آج بھی کوئی قرآن کی اسرار و رموز اور قرآن کی فکر سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کردار حسینی میں اس کو سمجھ آئے گی، اور وہ جو رموز قرآن کے وہ امام علی مقام سے ہی سمجھے ہیں۔ آگے وہ اشعار جو ہیں وہ ناظرین کرام کے لیے کہ شوکت شام و فر بغداد رفت، ہم شام کی شوکت بھول گئے، بغداد کی شان و شوکت بھول گئے، سطوت غرناطہ ہم از یاد رفت، ہماری یادوں سے بھی غرناطہ، مسجد قرطبہ اور وہاں جو اسپین میں ہماری حکومتیں تھیں، اور جوش اور جذبہ اور حکمرانوں کا وہ ایک جو ہے وہ دبدبہ تھا، وہ سب بھول گئے۔ لیکن آج ہمیں یاد کیا، اور آپ نے بھی گفتگو کا جب آغاز کیا، جہاں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے سامنے جس دیوار کو پیش کیا جاتا ہے وہ کردار حسینی ہے، اور آپ مجبور تھے وہ اشعار پڑھنے میں، اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور یعنی مرکز و محور نہیں ملا کہ آپ کسی اور کی بات کرتے۔ آپ ظلم کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو دراصل وہ حسینی کردار ہی سے جو ہے وہ آواز جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ تار ماں از زخمش لرزہ ہنوس، اللہ اکبر، میرے دل کی تار، اور زخمش کہتے ہیں وہ جو فقیر بابا تنبا بجاتا ہے تو اس کی انگلی پر وہ ایک جو ہے وہ پیتل کا جو ہے وہ چھلا سا ہوتا ہے، اس کو ہلاتا ہے تو وہ تاریں بجتی، ساز نکلتا ہے۔ تو جب تک وہ انگلی لگاتا رہتا ہے وہ ساز بجتا رہتا ہے، اور جب وہ انگلی ہٹا دیتا ہے تو ساز بجنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ آج کا جو فقیر ہے جب تک انگلی لگاتا ہے تو وہ ساز بجتا رہتا ہے، لیکن علامہ کہتے ہیں کہ تار ماں زخمش لرزہ ہنوس، اے حسین پاک جو تو نے کربلا میں ملت اسلامیہ کے دل کی تار پر جو انگلی لگائی تھی، اس سے کیا ہوا کہ تازہ تکبیر ایما ہنوس، اس امام علی مقام نے جو کربلا کی دھرتی پر تکبیر بلند کی تھی، اللہ اکبر کی صدا لگائی تھی، آج میرا ایمان اس تکبیر سے آج بھی زندہ ہے۔ کروڑوں یزیدی مل جائیں تو حسین پاک نے جو تکبیر کا نعرہ لگایا تھا، اور آج ہم تکبیر ٹی وی پر بیٹھے ہیں تو وہ جو تکبیر کا نعرہ لگایا تھا، تازہ از تکبیر او ایما ہنوس، کہ ابھی تک حسین پاک تیری تکبیر سے میرا ایمان زندہ و جاوید ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ہم سیریا میں دیکھتے ہیں تو حکمران جو اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے عوام پر اندھا دھند جو ہے گولیاں برسا رہے ہیں، گھروں کو مسمار کر رہے ہیں، کئیوں کے سہاگ اجڑ رہے ہیں، معصوم بچے جو ہیں وہ شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے، اور دراصل یہ انسانیت پر ایک ظلم ہے، اور یہ کسی بھی حوالے سے انسانیت کے کسی معیار پر بھی یہ پورا نہیں اترتا ہے۔ جی شاہ صاحب قبلہ، آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور اس صورتحال کو واضح کرنے کے لیے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر، ہم ایک بڑھتے ہیں ممتاز صحافی، سینئر تجزیہ کار، جن کا تجزیہ اپنا جداگانہ ہوتا ہے، جو وہاں کی صورتحال کو بھی سمجھتے ہیں، اور سیاست کی جو ارد گرد کے احوال ہوتے ہیں ان کی طرف، ان کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں BBC کے معروف صحافی اور سینئر تجزیہ کار سید آصف جیلانی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ آصف جیلانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو تکبیر ٹی وی کے اسپیشل جو سیریا کی کرائسس کے حوالے سے اس پروگرام کے اندر میں اور میرے ساتھ موجود ہیں سید ظفر اللہ شاہ صاحب،
ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ ہلو ہیلو جی آصف جیلانی صاحب، ہم آپ کو اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ یہ کس انداز میں آپ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں جو اس وقت سیریا کے اندر پیش آ رہی ہے؟ جی علامہ صاحب، میرے خیال میں شام کی صورتحال نہایت پیچیدہ ہے۔ میرے خیال میں جیسے کہ میں نے کہا علامہ صاحب، شام کی صورتحال نہایت پیچیدہ ہے، اس میں بہت پیچ ہیں۔ شام میں اکثریت جو ہے وہ 68% سنیوں کی ہے اور وہاں اسلامی تحریک کافی مضبوط ہے، لیکن مسلح افواج، خفیہ اداروں اور حکومت کے اہم شعبوں پر شیعہ عربی فرقے کا تسلط ہے اور گرفت بہت مضبوط ہے۔ چونکہ صدر بشار الاسد بھی عربی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا فوج ان کی مکمل حمایت کر رہی ہے۔ ایک طرف تو اسلامی تحریک اور صدر بشار الاسد کے درمیان معرکہ جاری ہے، دوسری طرف صورتحال اس وجہ سے اور زیادہ سنگین ہو گئی ہے کہ عراق کی کمر توڑنے کے بعد اب امریکہ اور اسرائیل شام کے در پہ ہے۔ اسرائیل کا اس وقت شام میں خانہ جنگی بھڑکانے کا گہرا مفاد ہے، کیونکہ اسرائیل کے پڑوسی ملکوں میں سے اب صرف شام واحد ملک ہے جو اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے کے جال میں نہیں آیا ہے۔ اسرائیلی شام کی جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل شام کی جولان کی پہاڑیوں پر قابض رہنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے پانی کا سب سے بڑا منبع ہے۔ پھر ایران پر حملے کے منصوبے کے لیے اسرائیل چاہتا ہے کہ شام کو زیر کیا جائے تاکہ ایران پر حملے کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، اور ادھر لبنان سے حزب اللہ کی طرف سے ایران کی کمک کا راستہ کاٹ دیا جائے۔ تو اب صورتحال اس وجہ سے اور پیچیدہ ہو گئی ہے کہ شام میں اسلامی تحریک بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف امریکہ اور شام بھی بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ دونوں کے پس پشت مقاصد لیکن مختلف ہیں۔ تو مجھے خطرہ یہ نظر آتا ہے کہ عراق کی طرح شام میں بھی شیعہ سنی فرقوں کے درمیان تصادم برپا کیا جائے اور یوں عدم استحکام سے امریکہ اور اسرائیل دونوں فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا حضرت، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اصل نقصان کس کو ہوگا اس صورتحال کا، یعنی جب امریکہ بھی اس در پہ ہے اور اسرائیل بھی اس در پہ ہے، تو اس ساری صورتحال کا نقصان کس کو ہوگا؟ سیرین عوام تو اب یہی چاہتی ہے کہ بشار الاسد اقتدار کو چھوڑ جائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ساتھ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، تو اینڈ کا نقصان مسلمانوں کا ہوگا کن کا ہوگا؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوگا، اور اس کی وجہ جو ہے یہ کہ جو اس وقت عرب دنیا میں ایک بہار ہے انقلاب کی، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ خزاں میں بدلتی جا رہی ہے، اور اگر یہاں پر معاملہ بہت گڑبڑ ہو گیا اور حالات بہت خطرناک ہو گئے تو پھر پورے عالم عرب پر اس کا اثر پڑے گا۔ یعنی اگر یہاں پر بشار الاسد آنے والے دلوں کے اندر جو صورتحال ہے اپنے ظلم کو جاری رکھتا ہے، اور یقیناً رکنے میں یہ بات نہیں آتی اور انقلاب آتا ہے، تو یہ صورتحال کس طرف بڑھے گی؟ کیا آپ اس کو سعودی عرب کی طرف اور دوسرے ممالک کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا یہ وہیں پر تھم جائے گی؟ نہیں، معاملے بہت پیچیدہ ہیں، کیونکہ جہاں جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس میں مفاد جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا بہت گہرا وابستہ ہے اس سے، دوسری طرف جو ہے سعودی عرب اور قطر یہ بہت ہی پیش ہیں کہ یہاں پر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو اور تبدیلی آئے۔ اب لیکن یہ کہ دوسری طرف ایران ہے اور اس طرف لبنان میں جو شیعہ عناصر ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ بشار الاسد کی حکومت کو برقرار رکھا جائے، تو اس لحاظ سے بہت زبردست ہلچل پیدا ہو سکتی ہے آگے چل کر اس وجہ سے۔
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ سیریا کی یہ صورتحال شیعہ اور سنی جنگ کے نتیجے کے طور پر نتیجہ اس کا نکلے کہ ایران اور شام ایک طرف ہو جائیں اور عرب دنیا ایک طرف ہو جائے، اور دونوں ظاہری طور پر تو جنگ موجود ہے لیکن یہ دونوں لوگ عملی صورتحال کے اندر جنگ کے اندر آ جائیں، عملی صورت میں شیعہ سنی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ کے اندر کھڑے ہو جائیں؟ جی ہاں، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر مفادات ہیں وابستہ اسرائیل اور امریکہ کے، وہ یہ چاہیں گے کہ یہ جنگ جو ہے نہ صرف شیعہ اور سنی کے درمیان بھڑکے، بلکہ ایک طرف سعودی عرب، قطر اور دوسرے عرب ممالک اور ایران اور لبنان اور دوسرے حزب اللہ وغیرہ کے درمیان بڑھ کے، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری حکمت عملی جو ہے خاص طور پر ایران پر حملے کے سلسلے میں مرتب کی جا رہی ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے. تو یہ یعنی مطلب یہ کہ اس سے ظاہر ہے جو وہاں پر اسلامی تحریک ہے، اسلامی قوتیں ہیں، ان پر اس تصادم کی وجہ سے بہت برا اثر پڑے گا. لیکن یہ کہ صورتحال جس طرح سے نظر آتی ہے اس میں واقعی حالات بہت تشویشناک نظر آتے ہیں. دوسرا، اپنی ابتدائی گفتگو نے آپ نے فرمایا کہ فوج کے اندر سنی تو وہاں پر 68 سے 70% ہیں. فوج کے اندر سنیوں کا تناسب کیا ہے؟ فوج میں ہیں سنی، لیکن جو اوپر جو افسر ہیں اور جو با اختیار لوگ ہیں ان میں پوری طریقے سے وہ علوی فرقے کے لوگ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو تصادم چل رہا ہے بڑی تیزی سے اور جو کوئی صورت ایسی صلح کی نظر نہیں آتی، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ علوی فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ پوری طریقے سے ان پر سنی اکثریت کے اوپر اپنا تسلط برقرار رکھا جائے، جس طرح سے بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کے زمانے میں تھا. وہاں پہ اس زمانے میں بہت زبردست خونریزی ہوئی تھی، اور لیکن یہ کہ حالات پھر بہتر ہو گئے. لیکن اب جو ہے وہ یہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں بشار الاسد جو ان کے والد نے اختیار کیا تھا. جی، لیکن اگر نیچے کی سطح پر جس طرح آپ نے کہا کہ آفیسر کی سطح پر اور نیچے کمانڈ تو سنیوں کے پاس موجود ہے، اگر اوپر شیعہ آفیسر موجود ہیں اور وہ سنی نیچے جو سولجرز ہیں ان کو حکم دیتے ہیں اور وہ کل گولی چلانے سے انکار کر دیتے ہیں، تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ ہاں، میرا خیال ہے بڑی حد تک فوج کے اندر جو خاص طور پہ سنی عناصر ہیں انہوں نے تو بغاوت کی ہے، اور جو ایک جیسے کہنا چاہیے ایک مزاحمتی فوج جو تیار ہو رہی ہے اس میں کافی حد تک بڑی تعداد میں وہی سنی فوج کے لوگ ہیں جو فوج چھوڑ کے اب اس میں نئی فوج میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہ پوری طریقے سے صورتحال اس وقت واضح ہوگی کہ جب جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے کوفی عنان کی طرف سے جو آج کل ماسکو میں ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے روس بڑا زبردست حمایتی ہے بشار الاسد کا، تو اب ان کوششوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کے بعد ہی صورتحال واضح ہو سکے گی. ایک اور کہ یہ کیا وجہ ہے کہ چین اور روس مسلسل ساتھ دیے جا رہے ہیں سیریا کا، اور وہ پوری عرب دنیا کو اور مسلمان دنیا کی اکثریت کو اگنور کرتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں خالص ان کے اقتصادی اور فوجی مفادات ہیں، کیونکہ روس کو جو یہ ایک اہم بندرگاہ ہے شام کی، اس میں اس کو رسائی حاصل ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس بندرگاہ سے وہ اس کی رسائی ختم ہو. تو دوسری طرف چین جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر بشار الاسد کی حکومت گرتی ہے تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ اتھل پتھل ہوگی پورے مشرق وسطیٰ میں، اور جو تھوڑی بہت کوشش چین کی طرف سے ہو رہی ہے سنبھالنے کی، وہاں سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی عرب ممالک سے، اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اقوام متحدہ کوئی امن فوج کے ذریعے اس کا کوئی حل نکال پائے گی یا نہیں نکال پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ ضرورت تو اسی کی ہے کہ امن فوج وہاں پہ قائم ہو، لیکن یہ کہ چونکہ روس اور چین اس کے خلاف ہیں، اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ بغیر سلامتی کونسل کی منظوری کے وہاں پر کوئی امن فوج جا سکے گی، کیونکہ پھر وہی مسئلہ آئے گا جس طرح سے پہلے روس نے اور چین نے ویٹو کیا، اس طرح سے اس فوج کے معاملے کو بھی روس اور چین ویٹو کر سکتے ہیں۔ کیا یہ امکانیات ہیں کہ روس اور چین ویٹو کر دیں لیکن امریکہ عرب دنیا کے کہنے کے اوپر امریکہ اور یورپ کے ممالک اس کے اندر مداخلت کریں یا نہیں ممکن؟ یہ نہیں، میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ چاہیں گے یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کہ جو بھی کارروائی ہو وہاں پر وہ سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ کی منظوری سے ہونی چاہیے، اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو رکاوٹ پیش آ رہی ہے اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ پوری طریقے سے وہ سلامتی کونسل کو منوا نہیں سکے ہیں اب تک اس اقدام کے لیے۔ یہ تو سیاسی انداز ہے حضرت، اگر مذہبی طور پر آپ اس کو دیکھیں کہ کیا یہ جنگ جو شام کے اندر موجود ہے شیعہ سنی کے پہلے نازک تعلقات ہیں عراق کے احوال کی وجہ سے، وہاں پر بھی امریکن فورسز کے بعد احوال چینج ہوتے مجھے نظر آ رہے ہیں، وہاں کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ایک ایسے سمجھیں کہ ایک اپنے ملک کو چھوڑ کر ایک جگہ پر زندگی گزار رہا ہے، کیا یہ وہاں کے صورتحال شیعہ سنی کے درمیان جو مسلمانوں کے درمیان مذہبی تعلقات ہیں اس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہوئی آنے والے دنوں میں، اور پھر اس کے اثرات پاکستان پر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ جس طرح سے صورتحال امریکیوں نے پیدا کی عراق کے اندر، اور جس طرح سے شیعہ اور سنی فرقوں کو جو ایک مدت تک آپس میں مل جل کے رہ رہے تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے تعلقات کو، اور ایک خونریزی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہی خطرہ جو ہے وہ شام میں نظر آ رہا ہے، اور اس کی اگر اس کو روکنے کی فوری طور پر کوشش نہ کی تو بہت بڑا جو ہے یہ معرکہ ہوگا شیعہ اور سنیوں کے درمیان، اور جس سے جو ہے پورے عالم اسلام کے اوپر اثر پڑے گا، اور جو طاقتیں جو چاہتی ہیں ان فرقوں کے درمیان لڑائی سے، تصادم سے، ان کو فائدہ پہنچے گا، جن میں سر فہرست اسرائیل اور امریکہ ہے۔ حضرت جہاں تک شیعہ اور سنی کے تعلق ہے، پاکستان میں کثیر تعداد، ہم ہر گاؤں کے اندر ساتھ ساتھ بستے ہیں، تمام شہروں میں بستے ہیں، یہی حالت افغانستان کی ہے، یہی حالت ہندوستان کی ہے، یہی حالت بنگلہ دیش کی ہے، یہی حالت تقریباً سعودی عرب میں بھی شیعہ ایک تعداد کے اندر خاص کر مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، تو خاص کر پاکستان کا دورہ بھی کیا ایران کے صدر نے، تو کس انداز میں آپ تجزیہ کریں گے اس بات کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت سنگین خطرات ہیں پاکستان کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے خطرات اس وجہ سے اور زیادہ ہو گئے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال، اور پھر یہ اگر خدا نخواستہ ایران کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے جو اثرات ہوں گے فوجی، اقتصادی اور دوسرے اثرات، وہ بہت خطرناک ہوں گے پاکستان کے لیے، اور پاکستان میں پہلے ہی تھوڑی بہت کوششیں ہوتی رہی ہیں فرقے وارانہ کوئی معرکہ آرائی کی، اس کو بھڑکانے کی، تو وہ ان عناصر کو فائدہ پہنچے گا جو یہ چاہتی ہیں کہ اس طرح سے ان دونوں فرقوں کے درمیان لڑائی ہو۔ تو بہتر یہی ہوگا اس وقت میرا خیال ہے عالم اسلام کے مفاد کے لیے کہ کوشش کی جائے کہ اس انداز سے جو ہے وہ تصادم نہ ہو دونوں فرقوں کے درمیان۔ جی میری سرکار، دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر شام کی صورتحال کو کوئی آپ ڈرامیٹک تبدیلی اپنے تجزیہ کے نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ بغیر بشار الاسد کا اقتدار بھی رہے اور امن بھی آ جائے، یا بشار الاسد امن کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ جائے، کوئی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ جو حقیقت ہے اور جو آپ کو نظر آ رہی ہے، زمینی حقیقت جسے کہتے ہیں،
وہ یہ کہ جب تک کہ روس اور چین بشار الاسد کی حمایت کرتے رہیں گے اس وقت تک وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہاں پہ تصادم ہی زیادہ ہوگا اور خونریزی اور بڑھے گی۔ تو اس کے لیے میرا خیال یہ ہے، حالانکہ کوشش تو کی عرب لیگ نے بہت، لیکن یہ کہ عرب لیگ کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکی، بلکہ یہ تاثر دیا گیا کہ عرب لیگ بھی وہی چاہتی ہے جو امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی کوششوں کا اثر جو ہے وہ زائل ہو گیا۔ تو بہتر اس وقت جو ہے ضرورت یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دونوں فرقوں کے درمیان معرکہ آرائی کو روکا جائے اور ان سنگین خطرات کا مقابلہ کیا جائے جو شام سے لے کر پاکستان تک ہمیں نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ جو لوگ انوالو رہے لیبیا کے اندر، جو قوتیں رہی ہیں، جو لیبیا کے فریڈم فائٹرز رہے ہیں، کچھ یہ بھی کہنے کو مل رہا ہے کہ ان کے لوگ آہستہ آہستہ شام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، کوئی آپ تک اس قسم کی معلومات ہوں؟ ہاں دیکھیے، اس میں تو ایک بہت بڑا جو ہے رول وہ ترکی کا بھی ہے، اور ترکی میں بہت بڑی تعداد میں شام کے وہاں پہ پناہ گزین ہیں وہاں پر، اور ترکی نے بھی بہت کوشش کی کہ بشار الاسد کو سمجھایا جائے، لیکن وہی بات ہے کہ علوی فوج کا جو غلبہ ہے اس کی وجہ سے ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب وہ یہ بھی اصل میں ہے کہ صورتحال تو بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہے، اور اگر کوشش ہوئی کہ جس طرح سے یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ جو ہے جو ان کے مخالف ہیں بشار الاسد کے، ان کو اسلحہ دینے کی سوچ رہا ہے، تو اگر اسلحہ دینے کی بات ہوئی تو اس کی وجہ سے جو ہے حالات میرا خیال اور زیادہ سنگین ہو جائیں گے۔ حالانکہ جو سنی اکثریت ہے وہ تو چاہے گی کہ ان کے ہاتھ مضبوط ہوں اور وہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کریں، کیونکہ بہت زیادہ خونریزی ہو چکی ہے، 1 سال سے زیادہ یہ چل رہا ہے معاملہ اور ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے جو تباہی اور بربادی کو روکنے کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ کوئی بڑے پیمانے پر صلح کی کوشش کی جائے، اور اس بشار الاسد کی حکومت کو جو ہے یہ باور کرایا جائے کہ اس میں وہی حال ہو سکتا ہے ان کا جو لیبیا میں قذافی کا ہوا۔ ہیومینیٹیرین سچویشن کو اگر لیا جائے تو جہاں تک میری معلومات ہیں تو کوئی ایون ادویہ تک، دوائیں تک، میڈیکیشنز تک ان کا داخلہ بھی سیریا کے اندر نہیں ہو پا رہا، تو جو لوگ وہاں پر زخمی ہیں، جو فوڈ کی صورتحال ہے، جو پناہ گزین آ رہے ہیں اردن کے اندر، شام کے اندر، ان کو چھوڑ کر جو اندر کی صورتحال ہے ان تک مدد پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اقوام متحدہ اس کے لیے کوئی روٹ نکال سکتی ہے؟ ہاں نہیں، جو ہے سب سے بڑا ذریعہ تو ترکی کے راستے سے یہ پہنچایا جا سکتا ہے کہ سامان، پھر ادھر بیروت یہ اپنے لبنان کے ذریعے بھی یہ ترسیل ہو سکتی ہے سامان کی، لیکن یہی ہے کہ اس وقت اتنی مضبوط گرفت ہے فوج کی، شام کی فوج کی وہاں پر، کہ اس کی وجہ سے بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ کوئی اسلحہ تو چھوڑیں آپ، ادویات وغیرہ اور انسانی ہمدردی کی اشیاء وہاں پہ جا سکیں۔ آپ تجزیہ کے طور پر یعنی اس ساری صورتحال میں قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں شام کی صورتحال کے اندر؟ میرا خیال سب سے بنیادی جو ہے ذمہ داری وہ بشار الاسد کی ہے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں سیاسی اصلاحات کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ لیبیا میں کیا ہوا اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا، انہوں نے دیکھا کہ تیونس میں کیا ہوا اس سے بھی انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا، اور نہ مصر کی صورتحال سے سبق حاصل کیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ فوج ان کے ساتھ ہے، وہاں پہ جو دیکھیے لیبیا میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ فوج جو ہے وہ قذافی کی حمایت کرنا ترک کر دیا تھا فوج نے، اور یہی ایک بڑی وجہ بنی تھی قذافی کے زوال کی۔ اور یہاں پر چونکہ بشار الاسد کو یہ اطمینان اور یقین اور اعتماد ہے کہ فوج اس کے ساتھ ہے، اس لیے وہ خونریزی
کا سلسلہ برابر جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو اب حکومت سے علیحدہ ہو کر اور صحیح معنوں میں وہاں پر جمہوری قدروں کو فروغ دیا جائے۔ اچھا، اس میں آپ پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ ساتھ جو ربیع العرب شروع ہوا، عرب سپرنگ شروع ہوا، اس کے بھی اثرات ہیں یا پولیٹیکل اثرات ہیں سنی عوام پر اور اس وجہ سے وہ باہر آئے ہیں؟ میرا خیال ہے بنیادی طور پر جو عرب سپرنگ یا عرب بہار ہے اس کی وجہ سے یہ پوری تبدیلی آئی ہے، یہاں سے لے کر لیبیا سے لے کر اور بحرین تک۔ بحرین میں بھی دیکھیے وہی ابھی تک برابر صورتحال ہے جو پہلے تھی، 1 سال پہلے تھی، اور اسی طرح سے آپ یمن میں دیکھیں کہ کوئی وہ عبداللہ صالح تو چلے گئے، لیکن یہ کہ ان کے جو عناصر ہیں، حامی عناصر ہیں، وہ اب بھی حکمرانی کر رہے ہیں وہاں پر۔ اچھا، دوسرے یہ کہ اس مصر میں دیکھیں آپ، ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہاں پر انقلاب آیا، حسنی مبارک چلے گئے، لیکن اب بھی جو ہے فوج صحیح طور پر حکمران ہے وہاں پر، مکمل طور پر، اور یہ بڑی اس کی خوشائند بات ہے کہ وہاں پہ عام انتخابات ہوئے اور ان میں جو ہے اخوان کے اور سلفی جماعت کے نمائندے بڑی تعداد میں پارلیمنٹ میں آئے، لیکن وہاں پر اب بھی بڑا ایک مسئلہ ہے آئین کی تیاری کا۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ صدر کے انتخاب کا، پھر کہیں جا کر یہ مرحلہ آ سکتا ہے کہ فوج وہ اس کی گرفت جو اس وقت ہے، اور جس میں میرا خیال ہے کہ اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مصر پر اب بھی فوج کی گرفت برقرار رہے۔ تو ایک بڑا مجھے خطرہ نظر آتا ہے ایک اور انقلاب کی لہر کا، اگر یہ صورتحال رہی اور وہاں پر اور فوج جو ہے وہ مسلط رہی۔ حضرت میں مصر رہا ہوں، میرا اندازہ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ فوج اپنا اقتدار جو ہے وہاں پر گورنمنٹ لوگوں کے حوالے کر دے، کیونکہ وہ صورتحال دیکھ چکی ہے اور اس نے بر وقت فیصلہ کیا تھا حسنی مبارک کا ساتھ چھوڑنے کا، اور جو اقتدار صدارتی الیکشن ہو جائے گا، اسمبلیاں وجود میں آ چکی ہیں، اس کے بعد فوج اپنا آہستہ آہستہ اقتدار سنبھالے گی۔ اگر نہیں دے گی تو وہاں پر اس سے بھی برے صورتحال ہوں گے، کیونکہ ان کی عوام تو ایک مرتبہ تحریر اسکوائر کو بھر چکی ہے اور آج بھی وہ پریکٹس کرتی رہتی ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر یہ فوج الگ نہیں ہوئی اقتدار سے تو اس کا امکان ہے کہ ایک اور بڑا انقلاب وہاں پہ برپا ہو، لیکن اس وقت جو ہے صورتحال وہ یہ کہ فوج پوری طریقے سے مکمل طور پر غلبہ ہے اسے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ فوج کا غلبہ برقرار رہے، کیونکہ ایک طرف تو انہیں خطرہ نظر آ رہا ہے جو پارلیمنٹ میں اسلامی تحریک کے نمائندوں کی تعداد بڑی ہے، اس کا یہ خطرہ نظر آ رہا ہے، اور اس خطرے کو اس طرح سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے صاحب، وہ یہ مکمل طور پر یہاں پر نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں یہ عناصر، اور یہ عناصر اس لحاظ سے ان کے امریکہ اور اسرائیل کے لحاظ سے بہت خطرناک ہیں۔ تو اس وجہ سے کوشش ان کی یہی ہے کہ فوج جو ہے وہ برقرار رہے، اس کی گرفت مضبوط رہے، اور یہ عناصر ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں آ گئے، لیکن یہ کہ وہ کوئی زیادہ مؤثر طور پر ثابت نہ ہو سکیں۔ سید ظفر اللہ شاہ صاحب آپ سے اب مخاطب ہوں گے، کچھ سوالات کریں گے، جی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی سید آصف جیلانی صاحب، آپ کی جو گفتگو ہے اس میں میں جو سمجھا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کے مفادات بھی ہیں، اور ساتھ جو ہمارے اسلامی ممالک کی جو عوام ہوتی ہے، عوام میں اور حکمرانوں میں یہ گیپ، خلا، یہ خلیج کیوں رہ جاتی ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ جی اس کا تو بہت زبردست خطرہ ہے کہ عوام میں اور حکمرانوں میں جو ایک خلا ہے اور بد اعتمادی ہے، وہ اگر برقرار رہتی ہے تو حالات جو ہیں وہ بہت دگرگوں ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے دیکھیں نا،
اب آپ اس کو بھی دیکھیں، لیبیا میں لوگ جو کہتے ہیں کہ وہاں پہ انقلاب آیا، انقلاب تو آ گیا، لیکن اس کے جہاں تک کہ مغربی طاقتوں کا تعلق تھا انہوں نے اس پہ تیل کے اوپر قبضہ کر لیا اور ساری مراحت حاصل کر لی۔ اب انہیں کوئی اور فکر نہیں ہے کہ وہاں کے عوام کو کیا ان کی اصلاحات ہوں یا ان کو کیا فوائد پہنچے، اور اس وجہ سے وہاں پہ بہت خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو مشرقی لیبیا ہے وہ کہیں آپس لڑ کر الگ نہ ہو جائے، اور ایسی صورتحال ابھی تک ہے کہ عدم استحکام کی سی صورتحال ہے، اور وہاں پہ ابھی تک پوری طریقے سے نئی حکومت، عبوری حکومت قابض نہیں ہو سکی حالات کے اوپر۔ یعنی اس سے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اس وقت بھی جو ہمارے حکمران ہیں اگر اپنا طرز حکومت تبدیل کریں اور صحیح جو انسانی اصول ہیں اور عوام کے حقوق ہیں اگر اس طرف اپنا رجحان کریں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی بہتری اور جو بیرونی طاقتیں اور قوتیں جو عدم استحکام پیدا کرتی ہیں ان کی روک تھام کے لیے کوئی اس طرح کا جو ہے وہ انتظام ہو سکتا ہے؟ ہاں علامہ صاحب، اصل میں مشکل یہی ہے کہ اقتدار جو ہے وہ ایسا نشہ ہے کہ اس کے سامنے سب چیزیں جو ہیں یا وہ جو صاحب اقتدار ہے وہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ آپ یہی صورتحال معاف کیجیے گا پاکستان میں بھی یہی نظر آتی ہے کہ حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق جو ہے وہ حکمرانی کا ہے، عوام کی خدمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عوام اور ان میں حکمرانوں کے درمیان خلا بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی صورتحال آپ دیکھیں عراق میں تھی، اتنا مالدار ملک تھا تیل کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے اتنا زبردست ملک تھا، لیکن صدام حسین نے جو ہے وہ جو اس کی دولت، ملک کی دولت ہے، وہ صحیح طور پر عوام میں مساوی طور پر تقسیم نہیں ہونے دی۔ نتیجہ یہ کہ عوام بالکل مفلس رہے اور حکمران جو ہیں وہ دولت مند اور طاقتور ہوتے گئے۔ تو یہ ایک ایسا خلا تھا کہ جس کی وجہ سے جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ دوسری جو طاقتیں ہیں وہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں اور وہ اٹھا لیتی ہیں اس صورتحال سے۔ تو یہ ایک خاص طور پر مسلم حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اسلام میں حکمرانی کا تصور تو بالکل مختلف ہے مغربی ملکوں کے مقابلے میں، تو ہم کیوں نہیں صحیح طور پر وہ طریقہ اختیار کر سکیں جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے، اور حکمرانی کے جو اقدار خلفائے راشدین نے پیش کیے تھے اس پر کیوں نہیں عمل کرتے۔ لیکن مشکل یہی ہے نا کہ حکمران ہمارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے پاس اقتدار آ گیا ہے، اب ہم اس اقتدار کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، اور اس کے لیے ہزاروں جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ عوام کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ جیلانی صاحب، آخر میں پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا تجزیہ چاہوں گا۔ بحیثیت ایک طالب علم کے علامہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ہم کسی قسم کی بربریت اور دوسرے مسلک کو قتل کرنا اور جبراً کسی کے اوپر اپنا عقیدہ جو ہے وہ مسلط کرنا، ہم اس کے مکمل طور پر اس کے خلاف ہے۔ نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ یہ سیرت طیبہ کی تعلیم ہے۔ اس وقت کراچی میں بھی کل واقعہ ہوا اور وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ خاص مکتبہ فکر کے وکلاء کو بھی اور ان کو ٹارگٹ کلنگ اور پھر کافی لوگوں کو جو ہے وہ بس میں بھی اسی طرح قتل کر دینا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی پاکستان کے اندر کوئی سنی شیعہ کوئی چپکلش ہے، یا یہاں پر بھی کوئی بیرونی طاقتوں کا اپنا ایجنڈا ہے اور کچھ مورے ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک لمبے عرصے سے لوگ جو ہے شیعہ سنی دونوں فرقے جو ہیں بڑی آپس میں یکجہتی کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو تبدیلیاں اس طرف آئیں اور خاص طور پر مغرب نے جو ایک وہ دیا ایک تاثر کہ شیعہ اسلام الگ ہے، سنی اسلام الگ ہے، اور ایک ایسا تفرقہ پیدا کر دیا ان دونوں فرقوں کے درمیان، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے۔ اب پاکستان کے اندر بھی
بڑی حد تک جو باہر کی جو طاقتیں ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے دوسرے کی بہاف جو ہے وہ جنگ لڑی جا رہی ہے وہاں پر پاکستان میں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کا بھی اس میں ہاتھ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے. مطلب یہ کہ یہ عقب میں یہ طاقتیں ہیں جو اس طرح سے اپنا اثر جمانے کے لیے ان دونوں فرقوں کے درمیان لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ حضرت میں آپ کو پاکستان سے واپس شام کی صورتحال کی طرف آخری سوال کے لیے جاتا ہوں. اگر امریکن فورسز اور سعودی عرب مل کر لوگوں کو وہاں پر اسلحہ دیتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو, تو کیا یہ صورتحال ہے کہ حزب اللہ جو کہ قریب موجود ہے ساتھ, وہ مدد کے لیے شام کی آ سکتی ہے اور ایران مل کر؟ ہاں دیکھیے, اس میں جیسے پہلے میں نے شروع میں کہا کہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے سنی اکثریت وہاں پہ چاہتی ہے کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہو, اور لیکن یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہاں ختم, لیکن اپنے الگ الگ مقاصد کے لیے. تو اب اگر مان لیجئے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں امریکی فوجیں یا امریکی فوجی امداد کے اور سعودی عرب کی امداد کے ساتھ وہاں پر حکومت بدلنے کی کوشش ہوتی ہے, تو پورے دوسرے عالم عرب میں یہ تاثر دیا جائے گا کہ دیکھیے صاحب یہ سعودی عرب والے جو ہیں یہ امریکہ کے پٹھو ہیں اور وہ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. تو نقشہ پورا بدل جائے گا اس صورتحال میں, اور لوگ جو ہیں صحیح مثبت طریقے سے اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش نہیں کر پائیں گے, بلکہ یہ بہت مسئلہ اور الجھ جائے گا, اور لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھیں یہ استعماری قوتوں کا ساتھ دے رہا ہے سعودی عرب. لیکن یہی صورتحال جیلانی صاحب عراق میں تھی کہ اس وقت امریکہ کا جو ساتھ دیا گیا, وہ جو وہاں پر شیعہ قوتیں تھیں, عراق میں بھی امریکہ نے وہاں شیعہ قوتوں کو جو ہے وہ پشت پناہی کی, تو وہ جو صورتحال تھی اور اس میں کس طرح فرق کریں گے آپ؟ ہاں دیکھیں, اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ عراق میں جو صورتحال تھی اس میں اپنے شیعوں کا بڑا ہاتھ تھا, اور انہوں نے کوشش, ان کا یہ مطمع نظر تھا, ان کا یہ مقصد تھا کہ اس طرح سے چاہے امریکہ کے کندھوں پہ سوار ہو کے ہم آئیں لیکن یہاں پر ہم حکومت سنبھال لیں. اچھا, اور ہو سکتا ہے امریکیوں نے بھی یہ سوچا ہو کہ ان کے بغیر جو ہے ہم یہاں پہ حالات نہیں قابو میں رکھ سکتے. تو اس وقت دیکھیے برابر چلے آ رہے ہیں نوری المالکی عراق کے اوپر, وہاں پہ حالانکہ سنیوں نے بہت زبردست مخالفت کی اور بہت تبدیلی کا مطالبہ کیا, لیکن اس کے باوجود نوری المالکی وہاں پہ برقرار ہیں. اور نوری المالکی اس وجہ سے برقرار ہیں کہ اس عراق کی جنگ کے بعد اس علاقے میں ایران کو زبردست سیاسی اثر حاصل ہوا ہے, اور اس وقت جو ہے بڑی حد تک نور المالکی کی حکومت کی پشت پناہی ایران کر رہا ہے. اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ شام کی صورتحال بہت اہم ہے ان عناصر کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے اور ایران کو ختم کیا جائے. تو یہ ان کے لیے یہ شام جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ بہت پیچیدگیاں ہیں اس شام کے مسئلے میں, ایک طرف علوی ہیں اور سنی ہیں, دوسری طرف ایران امریکہ ہے اور اسرائیل ہے, اور تیسری طرف سعودی عرب, قطر اور دوسرے ممالک ہیں, اور پھر سب سے الگ جو ہے وہ روس اور چین ہے. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے یہاں پر, اور بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ کوئی پرامن سمجھوتا اس کا نظر آئے. آصف جیلانی صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا اور شارٹ نوٹس پر دیا. مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اوکے جی, شکریہ بہت بہت آپ کا. تھینک یو جناب. السلام علیکم. یہ تھے ہمارے ساتھ معروف صحافی اور تجزیہ نگار سید آصف جیلانی, جو BBC کے معروف مبصر رہے ہیں, جو ہمیں شام کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں
پروفیسر محمد اعظم رومی صاحب جو کہ یونیورسٹی آف بیڈ فورڈ شائر کے اندر کام کرتے ہیں، معروف تجزیہ نگار ہیں. آئیے ان سے اس صورتحال سے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. پروفیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں جناب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے یقیناً گفتگو سنی ہوگی سید آصف جیلانی صاحب کی بھی اس حوالے سے. تو آپ کس صورتحال کو، موجودہ صورتحال کو کس طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ جناب سید آصف جیلانی صاحب میرے بزرگ ہیں اور ابھی بات کر رہے تھے، ان کی باتوں کے پاس کوئی بات کرنا تو جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. میں اس تناظر میں جو 3 عوامل کرم فرما ہیں میں ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کی ذمہ داری جاتی ہے ان حکمرانوں پہ جو کہ اسلام میں تو جن خادم ہونے کا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ سید القوم خادمہم، لیکن وہ خادم جو آتے ہیں وہ آ کے اس کرسی پہ براجمان ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جانے کا نام نہیں لیتے. ایک دوسرا جو اس میں عمل فرما ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سید آصف جیلانی صاحب نے بھی فرمایا کہ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم جو ہوتی ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، جو عوام ہیں وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. اور ایسا بہت سے سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور چلا آ رہا تھا، لیکن اس دفعہ کیوں یہ حالات ڈفرینٹ ہوئے؟ اس کی وجہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا زور تھا، کیونکہ پہلے جو یہ حکمران ہیں یہ سینسرشپ کے ذریعے ان چیزوں کو کرٹیل کر دیا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہ ہو سکا. ٹویٹر، فیس بک اور سوشل میڈیا کے دوسرے جو عوامل ہیں انہوں نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بھی اس میں اپنے مفاد کے لیے بہت سے کام کیے اور مختلف قوتوں کے ساتھ اپنا گٹھجوڑ کرنے کے بعد ان حکمرانوں کو، کچھ ملکوں میں حکمرانوں کو کرسی سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور باقی جیسے سیریا میں اس وقت یہ سارا عمل چل رہا ہے. جیسے سید آصف جیلانی صاحب نے فرمایا کہ اصل جو اس میں ہے اس وقت تک حالات درست نہیں ہو سکتے جب تک ایک عام آدمی جو ان ممالک میں ہے اس کو جو اس کے معاشی وسائل ہیں اس میں ان کو حصہ نہ ملے. اور انفارچونیٹلی ابھی بھی جن ملکوں میں جیسے مصر ہے یا لیبیا ہے یا جہاں پہ حالات چینج ہوئے ہیں، کچھ حالات چینج نہیں ہوئے بلکہ حکمران چینج ہوئے ہیں، وہاں پہ جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے اپنے مفادات کو تو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزوں پہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن عام آدمی کے حالات جو ہیں اس پہ وہ کچھ اس میں چینج لانے کے لیے عمل پیرا نہیں ہو رہے. سو ایک عام مسلمان جو ان ملکوں میں بستا ہے اس کو اس وقت تک اس کے حالات میں جب تک بہتری نہیں ہوگی تب تک اس چینج کا کیا فائدہ ہوگا یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اب آئندہ کیا ہوگا؟ آئندہ اس وقت تک حالات جب تک ایک عام آدمی کے بہتر نہیں ہوں گے تب تک میرے خیال میں یہ جو انارکی ان ممالک میں پھیلی ہوئی ہے وہ اور بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ ان مغربی قوتوں کے لیے فائدہ مند ہے جو وہاں کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اور قبضہ بہت حد تک کر بھی چکے ہیں مختلف ممالک میں. اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ دوسری مشرق وسطیٰ کی مملکتیں جہاں پہ وسائل جو ہیں ان پہ ان حکمرانوں کا قبضہ ہے، پر ان وسائل میں سے کچھ وسائل انہوں نے دوسرے اپنے عوام کو بھی دے دی ہیں، جیسے گلف کی ریاستیں ہیں، اور وہ ابھی تک امریکن مفادات میں اور مغربی مفادات میں کام کر رہے ہیں. وہاں پہ ٹھیک ہے کہ اپوزیشن ہے، لوگ وہاں پہ بھی اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو آواز بلند کرنے نہیں دی جاتی، نہ ہی ان حکمرانوں کی طرف سے اور نہ ہی مغربی قوتوں کی طرف سے.
جی تو اب حضرت صورتحال شام میں اب بدل تو نہیں سکتی. آج بھی اگر بشار الاسد اعلان کر دے کہ میں لاکھوں لوگوں کو روزگار دے رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، آپ اسلحہ چھوڑ دیں، تو کوئی شخص بھی اسلحہ ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورتحال سے حوال گزر چکے ہیں. اب میرے حالات یہ نظر آتے ہیں کہ اب تبدیلی کے بغیر کوئی صورتحال نہیں ہے. کیا آپ اس تبدیلی کو یعنی سافٹلی دیکھ رہے ہیں، یا یہ جس طرح جنگ کے بغیر، شیعہ سنی فساد کے بغیر ہوئے بغیر یہ تبدیلی آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ میری تو دعا ہے جی کہ شیعہ سنی فساد کے بغیر یہ تبدیلی آئے، کیونکہ اگر شیعہ کا خون بہے یا سنی کا خون بہے، یہ تو ہمارا ہی خون بہے گا. اور یہ کچھ قوتیں جو دنیا میں ہیں، جو کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہیں، وہ یہی چاہ رہی ہیں کہ مسلمان کا خون بہے، اور مسلمان کا خون بہتا چلا آ رہا ہے، کبھی شیعہ کے نام پہ، کبھی سنی کے نام پہ. ہمارا نقصان تو ہمارا ہی ہے، ہم مسلمانوں کا ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ شیعہ سنی فسادات اور بھڑکیں. صرف اور صرف اس وقت جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چینج تو ضرور آئے گی، تبدیلی ضرور آئے گی، سیریا میں تبدیلی آئے گی. صرف ہماری دعا یہ ہے کہ کم سے کم جانوں کا نقصان ہو، اور حکمران جو ہیں بشار الاسد صاحب جو ہیں وہ نوشتہ تقدیر کو پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ ان کا جانا اب ٹھہر گیا، اور ان کو باعزت طریقے سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے بغیر اب چلے جانا چاہیے. اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو نئے آنے والے حکمران ہیں ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ مسلمانوں کا خون بہانے کے بجائے، اپنے بھائیوں کو تنگ کرنے کی بجائے، اپنے بھائیوں کا، اپنے عوام کی بہتری کے لیے عمل پیرا ہو سکے. نہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روس اور چین اگر سرپرستی کرتے رہے بشار الاسد کی، تو بشار الاسد اقتدار کو چھوڑ دے گا اس کے باوجود بھی؟ دیکھیں جی، کوئی بھی ظالم حکمران جو بھی اس کی سرپرستی کرتا رہے، اس کی حکمرانی اپنے عوام پہ ہوتی ہے، اور حکمران وہ ہوتا ہے جو عوام کے دلوں میں بستا ہے. جبر و استبداد کے ساتھ آپ کب تک اپنی حکمرانی قائم رکھ سکتے ہیں؟ بہت کم وقت تک، 5 سال، 10 سال، 20 سال، لیکن آخر آپ کا جبر و استبداد جو ہے وہ آپ کو اس حکمرانی سے علیحدہ کر کے ہی رہتا ہے. اور اس کے لیے روس، چائنا یا کوئی اور دنیا کی طاقت چاہے جتنا بھی ان کو سپورٹ کرے، میرے خیال میں اگر وہ عوام کے دلوں میں نہیں بستے تو آخر ان کو واپس جانا ہی جانا ہے. حضرت میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جانا تو ہے اس نے، لیکن وہ جاتے جاتے جو صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے، اب یہ مسئلہ ایک حکمران کی جنگ کا عوام کے ساتھ نہیں رہا. اس صورتحال نے ایک علوی کو اہل سنت کے خلاف ظاہری اعتبار سے نیوز کے اندر، عرب میڈیا کے اندر کھڑا کیا جا رہا ہے. یہ ایک حکمران کی جنگ ہوتی، اپنے عوام کے خلاف وہ جنگ ہوتی، ختم ہو جاتی، حکمران چلا جاتا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ ایسی چیزیں چھوڑ کر جائے گی جو اینڈ پوری دنیا کے اندر شیعہ سنی فساد کا ہوگا. آپ کی بات کافی حد تک درست ہے کہ شیعہ سنی فساد ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے مغربی قوتوں نے جان لیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتے ہیں، ان میں تفرقہ ڈال سکتے ہیں، ان میں نفاق ڈال سکتے ہیں. اور اس میں یہ جو مغربی قوتیں ہیں اور دوسری صہیونی طاقتیں ہیں وہ کافی حد تک پچھلے صدیوں سے کامیاب رہی ہیں. اور اب انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اگر اس وقت بھی وہ مسلمانوں پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نفاق کا بیج بوتے چلے جائیں. اور اس نفاق کے بیج کو وہ مختلف طریقوں سے بوتے ہیں اور پھر اس کی فصل کٹتی ہے، اور جس میں بہت سے مسلمانوں کے سر کٹتے ہیں. میرے خیال میں تو اس چیز کے لیے دعاگو ہوں کہ یہ سیاہ سنی فسادات نہ ہوں، اور جو ہمارے بعض حکمران اور عوام جو ہیں وہ پرائے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شر سے ہمیں محفوظ رکھے. ہم اس کو کس انداز میں میڈیا کے اندر یا کس طور پر ہم لوگ قوم کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ایک ظالم حکمران کے خلاف
یہ جو جنگ جاری ہے شام کی، یہ ایک ظالم حکمران کے خلاف جنگ ہے جو اس کی عوام وہاں پر لڑ رہی ہے۔ یہ جنگ کسی شیعہ کی سنی کے خلاف یا کسی سنی کی شیعہ کے خلاف جنگ نہیں ہے۔ تو اس کو جو اصل صورتحال ہے یہی ہے، اس کو ہم کس انداز میں اس کو پبلک تک، قوم تک، لوگوں تک اس میسج کو پہنچا سکتے ہیں پازیٹیو انداز میں؟ دیکھیں جی، میڈیا جو ہے اس نے پچھلے چند سالوں میں بہت ترقی کی ہے، ایک ریولیوشنائز ہو گیا ہے میڈیا، اور میڈیا اب صرف اخبار یا ٹیلی ویژن تک محدود نہیں رہ گیا، گو کہ ٹیلی ویژن اس میں ایک بھرپور کردار ادا اب بھی کر رہا ہے، لیکن ابھی جو ٹویٹر اور فیس بک اور دوسرا سوشل میڈیا ہے، میں خود ٹویٹر اور فیس بک پہ ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے مسلمان، خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے، وہ شیعہ اور سنی فسادات اور شیعہ اور سنی تفرقہ بازی کو جان چکی ہے کہ کس طرح مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں نے خود یہ پیغامات پڑھے ہیں جو کہ نئی نسل کے 18، 20، 25 سال کے لوگوں نے ٹویٹر اور فیس بک پہ دیے ہوتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کو دوسروں کے ہاتھوں میں تفرقہ بازی کی وجہ سے نہیں کھیلنا چاہیے، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ اور میرے خیال میں آپ جیسے ماشاءاللہ لوگ جو جہاں بیٹھے ہیں، آپ کو اور آپ کا ٹی وی اس میں بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کو اور بھی اچھا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ ایک عام مسلمان تک یہ پیغام پہنچائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ اور سنی اگر ہیں تو وہ بعد میں ہیں، کہ ہمارے کچھ عقائد ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھائی بھائی نہیں ہیں۔ ایک ماں کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ان کے خیالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا گھونٹ دے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو مارے۔ وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو تمام اختلافات کے باوجود وہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے پیار ضرور کرتا ہے۔ تو اس پیار کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ آپ کا، میرا اور اب ہم سب کا کام ہے کہ ہم ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، آپ کے ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے یہ آپ ایک عام مسلمان تک یہ بات پہنچائیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ شاہ صاحب کے معذرت کے ساتھ ایک آخری سوال، پروفیسر صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ظالم حکمران کا کوئی مذہب کو دین ہوتا ہے، کہ کیا وہ دین کو، اپنے مذہب کو اپنی طاقت کے نام پر صرف استعمال کرتا ہے؟ کوئی بھی ظالم شخص، چاہے وہ حکمران، ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ حکمران ہے اپنی جورسڈکشن کے اندر، لیکن جو بھی ظلم کرتا ہے وہ حکمران نہیں ہوتا، وہ حکمران کہلانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ کسی بھی جگہ پہ حاکم رہنے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ حکمرانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ودیت ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اور وہ رحمان و رحیم حکمران ہی کو پسند کرتا ہے، اور اسی کو اس خطے پہ، اس زمین کے کسی بھی خطے پہ حکمرانی کرنے کا حق صرف اسی کو رہ جاتا ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ رحمانیت اور رحم کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ جی قبلہ شاہ صاحب کچھ آپ سے سوالات پروفیسر صاحب، آپ نے بہت ہی آسان انداز میں جو ہے وہ گفتگو کی، لیکن ہم لازمی بات ہے کہ شیعہ سنی کا اختلاف جو ہے وہ تو تاریخ میں موجود ہے، اور اپنے اپنے عقائد رکھتے ہوئے بھی یہاں زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن میں نے ماضی میں اور موجودہ دور میں بھی دیکھا ہے کہ کچھ اس قسم کا لٹریچر، خاص طور پہ جیسے خلفائے راشدین کے بارے میں، یا کچھ خوارج ہیں وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں، ان کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، آپ جیسے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی برا ہے تو خود بندہ برا نہیں ہو کے اس سے مقابلہ کر سکتا ہے، ایک برائی کو اچھائی ہی کاٹ سکتی ہے، اور اس برائی کو کاٹنے کے لیے یہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہم مسلمانوں میں، میں دوبارہ اس کو ریٹریٹ کر رہا ہوں، پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ صدیوں سے پیدا کیے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہی ایک طریقہ ہے جس کی بدولت مسلمانوں کو محکوم رکھا جا سکتا ہے۔ صرف پچھلے 50 سال میں یہ ہوا ہے کہ بہت ساری اسلامی ریاستیں وجود میں آئی ہیں، اور اب ان اسلامی ریاستوں کو تہو دیکھ کرنے کے لیے، ان کو محکوم رکھنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے
کہ شیعہ سنی فسادات کرائے جائیں. میرے خیال میں آپ جیسے لوگوں کا اور میرا یہ فرض ہے کہ ہم نہ صرف اپنے نئی آنے والی نسل کو یہ بتائیں کہ یہ ہمیں محکوم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ہم عمر لوگوں کو، اپنے بزرگوں کو بھی یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہمیں اپنی سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے عقائد پہ ضرور عمل فرما رہے ہیں، عمل پیرا رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں درگزر کی جو پالیسی ہے وہ اپنانی پڑے گی. ہمیں دوسرے بھائی کی خوشی کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا، اور چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی، ہمیں ادب اور احترام کا جو ہے وہ دامن ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا، نہ صرف ایک دوسرے کے علماء اور ائمہ کے بارے میں بلکہ خلفائے راشدین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، کیونکہ وہ ہم سب کے ہیں. وہ صرف شیعہ کے یا صرف سنی کے اہل بیت اور خلفائے راشدین نہیں ہیں، وہ ہم سب کے ہیں، اور جو چیز جو سب کے ہوتے ہیں ان کا احترام بھی سب پہ فرض ہوتا ہے. جی پروفیسر صاحب قبلہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس مختصر سے نوٹس پر ہمیں بہت زیادہ وقت دیا. مولا آپ کی علم میں، عمل میں برکت نازل فرمائے. جزاک اللہ جزان خیرہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر محمد اعظم رومی صاحب، جو یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر کے اندر لیکچرر ہیں اور اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جو مڈل ایسٹ کے ایریاز ہیں ان کو پولیٹیکل سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں، ان کا تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں علامہ احمد نثار بیگ صاحب، جو مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ اور یورپ کے صدر ہیں. آئیے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم جناب. بیگ صاحب السلام علیکم. میرے خیال میں بیگ صاحب تک ہماری ٹیکنیکل کسی خرابی کی وجہ سے آواز نہیں پہنچ رہی. شاہ صاحب قبلہ، آپ نے دو بڑے خاص کر سید آصف جیلانی صاحب جو ایک معروف تجزیہ کار ہیں BBC کے اندر اور بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کی گفتگو کو دیکھا. ان کی گفتگو اس طرف کر رہی تھی کہ یہ صورتحال یہاں پر رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ جو عنصر ہے اس بات کا کہ وہ علوی ہیں، فوج علوی ہے، اور ساتھ جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ اہل سنت ہیں، اس چیز کو پروموٹ کر کے شیعہ سنی فسادات اور ایک اگلے معنوں کے اندر دوسرا کہ شیعہ سنی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. تو کس انداز میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس بات کو ان کی؟ میرے خیال میں پروفیسر صاحب نے بھی اس کے ساتھ بہت ہی جو ایک بات انہوں نے کہی کہ ظلم اور بربریت سے تو حکومت ہو نہیں سکتی. جسموں پر حکومت ایک وقتی ہوتی ہے، اصل حکومت جو ہے وہ دلوں پر ہوتی ہے. یزید بھی طاقت کے زور پر چاہتا تھا کہ حکمرانی کروں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا حشر ہوا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ کربلا میں میں نے 72 کو جو ہے وہ شہید کر دیا، اور اسی زوم میں تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، آرمی ہے. تو تاریخ نے دیکھا کہ اس کا کیا حشر ہوا. اب اگر سیرین حکمران جو ہیں وہ طاقت کے بل بوتے پر نہتے مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کر رہے ہیں تو شہید کا خون جو ہے وہ تو رائے گا نہیں جاتا، اس کے اثرات آتے ہیں. لیکن ہمیں بحیثیت ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کے ناطے اور دین کے خادم ہونے کے ناطے ہم تو لوگوں کو اور اس میڈیا کے ذریعہ سے یہی امن اور سلامتی کا پیغام دیں گے، لیکن ظلم کے ساتھ سمجھوتا کرنا اس کو امن اور سلامتی نہیں کرتے. ظالم کو ظالم نہ کہنا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے بعض افراد کی کہ وہ اس وقت بھی اس کو اس طرف لے کر، ہو سکتا ہے وہاں فیکٹر سنی اور شیعہ کا ہو، دیگر طاقتوں کا ہو، لیکن ایک جو حاکم ہے وہ بنیادی حقوق سے پروٹیسٹ کرنے کا تو حق حاصل ہے نا. اب جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ ان کو پروٹیسٹ بھی نہ کرنے دیں اور ان پر ٹینک کے ذریعے سے اور ان پر جو ہے وہ آپ گولیوں کی بچھاڑ کر دیں، اور وہ افراد جو گلیوں میں اور سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کریں اور ان کی لاشیں آپ جو ہے وہ اٹھانے پر انہیں مجبور کر دیں، تو اس کی جسٹیفیکیشن تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ شیعہ اور سنی فسادات، تو ہمیں اس کے لیے یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہ یہاں بیٹھ کے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس کے جیسے رومی صاحب نے کہا کہ اصل ذمہ دار جو ہے وہ عوام نہیں ہوگی، وہ حکمران ہوں گے. وہ جو بشار الاسد ہے اگر وہ عقل کے ناخن لے اور پہلے جو دیگر حکمران ہیں ان کا جو حشر ہوا تو حشر اس کا بھی یہی ہوگا. لیکن اب اگر وہ عزت کے ساتھ اور وہاں پر الیکشن ہوں، اور یہ میں عوام کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی کہ 70% عوام
اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو حکمرانی ہے وہ عوام کی رائے کے ذریعہ سے ہونی چاہیے اور دلوں پر حکمرانی ہونی چاہیے، اور 30% جو طبقہ ہے وہ طاقت کے بل بوتے پر 70% لوگوں کو اگر مغلوب اور محکوم کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اعتبار سے اس کو درست نہیں مانا جائے گا، اور ہم آواز کی حد تک، اپنی صدا کی حد تک مذمت بھی کریں گے اور یہی کہیں گے کہ یہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ بند ہونا چاہیے، اور ہمارے جذبات جو ہے وہ سیرین عوام کے ساتھ ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ سنی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ مظلوم ہے، اس اعتبار سے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، وہ وہاں کے سٹیزن ہیں، انہیں آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے، انہیں بات کرنے کا حق حاصل ہے، وہ اپنے عقیدے کے ذریعے وہاں عمل کر سکتے ہیں، اپنی عبادات پر عمل کر سکتے ہیں، اپنی سوچ اور رائے کسی اور پر وہ مسلط نہیں کر رہے، وہ اپنی ایک آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ کہاں کا ہوا کہ نسل در نسل ایک ہی حاکم رہے، وہ حاکم ہے تو اس کا بیٹا پھر حاکم بن جائے۔ خلفائے راشدین نے تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور ہمارے جو مبصرین نے بار بار خلفائے راشدین کا نام اور ان کا جو طرز حکومت ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اگر آج بھی یہ خلفائے راشدین کے طرز حکمرانی کو ہمارے موجودہ حکمران اپنا لیں یا عوام ان کو مجبور کر دے کہ آپ اس طرف آئیں، تو میرے خیال میں امن اور سلامتی جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے۔ شکریہ، آپ نے گفتگو جاری رکھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ احمد نثار بیگ صاحب، مرکزی صدر مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ اور یورپ۔ حضرت السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے، ذرا سی لو ہے جی۔ تو جی ارشاد فرمائیے۔ حضرت میرے خیال میں آپ نے گفتگو سنی ہوگی آصف جیلانی صاحب کی بھی، جو بی بی سی کے معروف تجزیہ کار ہیں، اور پروفیسر محمد اعظم رومی صاحب کی، سید ظفر اللہ شاہ صاحب کی بھی، کہ جو موجودہ صورتحال ہے شام کی، جس طرف وہ جا رہی ہے، آپ کی جماعت کا کیا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے؟ بہت خوبصورت بات ہو رہی تھی، اور صحیح بات یہ ہے کہ دونوں دانشور کالرز تھے، اور جنہوں نے گفتگو کی، سید آصف صاحب، واقعتاً میں انہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں، اخبار جنگ کے جس وقت وہ ایڈیٹر تھے، تو بہت سمجھدار سے صحافی رہے اور بڑی باریکی کی بات، عقل مندی کی بات کرتے ہیں، بصیرت افروز بات ہوتی ہے، اور ایسے ہی پروفیسر صاحب کی بات تھرو آؤٹ، کسی کو اس سے اختلاف ہو، لیکن میں نے بڑی اس میں بصیرت دیکھی ہے ان کی بات میں، اور بڑی جاندار بات کی، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اس وقت اس ایسے اہم موضوع پر آپ نے آج موقع دیا اور گفتگو کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ سب لوگ آپ کی اس طرف توجہ سے آپ کی بات کو سن رہے ہیں، اور قبلہ شاہ صاحب کے تبصرے ساتھ ساتھ، اور آپ کے تبصرے بہت خوبصورت تھے حضرت۔ ہماری جماعت اور ہم سب اس کو اسی طریقے سے ہی دیکھ رہے ہیں، جیسے حضرات نے کہا ہے، ہمارا اس سے اصولی طور پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو اس وقت عرب ممالک میں ایک لہر اٹھی ہے، وہ تقریباً سب کو آہستہ آہستہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ جیسے ایک وقت آیا تھا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا جس وقت کہ یہ یورپین وہاں سے دور ختم ہوا، استحصالی دور اور کالونیلزم ختم ہوا عرب ممالک سے یا دیگر ایشین ممالک سے، تو وہاں سے پھر اس کو کنگڈم نے ریپلیس کر لیا تھا، بادشاہیت آ گئی تھی، سلطانزم آ گیا تھا، پھر اس کا وقت ختم ہوا، پھر کچھ بادشاہتیں بچیں، جیسے مراکش بچ گئی یا اردن کی بچ گئی، تو لیکن اس کے بعد پھر باس پارٹی نے اس کو لے لیا۔ تو باس پارٹی جو سوشلزم کے نام سے انہوں نے لوگوں کو ساتھ لیا، فوجی انقلاب ہے، جگہ جگہ فوجیوں نے ٹیک اوور کیا، جیسے لیبیا میں ٹیک اوور کیا گیا، ایسے ہی مصر میں ٹیک اوور کیا گیا، شام میں بھی اسی طرح سے ٹیک اوور کیا گیا تھا، مگر وہ آہستہ آہستہ وقت آیا کہ باس پارٹی جو تھی اور ان کا جو نظام اور نظریہ تھا سوشلزم کا، وہ سارا اس لیے وہ سارا مر گیا کیونکہ وہ اپنے اس نعرے میں مخلص نہیں تھے۔ اگر جو سابقہ حکمران بادشاہ تھے جیسے ابھی بھی ہیں، تو وہ اگر عوام کو اس میں شامل کر لیتے، جیسے اب یہاں دیکھتے ہیں ہم یورپ میں کہ ہر تقریباً ملک میں کوئی نہ کوئی ملکہ یا کنگ ضرور ہے، مگر وہ اب برائے نام ہے، سارا جو اختیارات انہوں نے عوام کو منتقل کر دیے، اور جمہوریت کے نام پر پارلیمان وجود میں آ گئے،
لوअर हाउस आ गया, अपर हाउस वजूद में आ गया. तो इस तरह से इन्होंने अवाम को हुकूमत में शामिल कर लिया. तो अब ये इन्होंने अपना मुल्क भी बचा लिए, बादशाहतें भी बच गई और इनका निज़ाम भी बच गया. और ज़ाहिर है अप एंड डाउन तो रहता है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया इस सिस्टम के तहत इनके मुल्कों को अब अमन और सुकून और तरक्की ये सब चीज़ें हासिल हुई हैं. लेकिन हमारे ममालिक में, मुसलमान ममालिक में खुदा ताला इनको हिदायत दे कि वो इससे सबक हासिल नहीं कर सके. जो हाकिम बना वो समझा कि ये मेरे बाप दादा की जायदाद थी, अब मैं मसलत हो गया हूँ, अब ये जब तक मैं जिंदा हूँ मैं रहूँ, उसके बाद मेरी औलाद रहे, फिर औलाद दर औलाद हो. और यही बात इसी बात इन लोगों ने ये बस नहीं की, बल्कि इन्होंने साथ में अपने ही अवाम का इस्तेसाल किया, उन पर जुल्म किया, वहाँ की जितने भी मुल्की असासे थे उनको लूटा और फिर वही उठा के यहाँ यूरोप में ले आए. तो ये सब हमारे यहाँ जितने पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ हमारे मुसलमान मुल्कों में ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है. और अब पाकिस्तानी को देख लीजिए, लेकिन वहाँ भी ऐसे ही निज़ाम, ऐसी सूरत हाल है. मगर उसके साथ आप में देख लीजिए हमारे साथ परली तरफ इंडिया है, वो एशियन है, लेकिन उन लोगों ने अक्लमंदी के साथ उन्होंने डेमोक्रेसी को डेवलप किया, अवाम को साथ में मिला लिया. तो वहां पर आप इतने ज्यादा नहीं देखेंगे कि वो इस तरह से हमारे तरह की करप्शन उन लोगों में हो और इस तरह से इस्तेसाल हो. अब मसलन अब जो शाम को हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी अक्लमंदी की बात बशार असद के लिए ये थी कि जिस वक्त उसने देखा कि एक लहर उठी है, तो बजाय इसका कि अवाम का कत्लेआम करता, वो उर्दन की तरह उस ऐसा कर लेता कि वो एक यानी इस्तिस्वाब राय कर लेता और अवाम को मौका देता. जाहिर है कि वहां पर एक मुतवाज़न किस्म की कोई हुकूमत आ सकती थी, एक पार्लियामेंट वजूद में आ सकती थी, तो ये कम से कम कत्लेआम न होता. इस वक्त जो कत्लेआम शाम में हो रहा है, उस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई भी मुसलमान एक मुसलमान की हैसियत से अगर देखेगा तो वो इसको अप्रिशिएट करेगा. मुसलमान की हैसियत से हर मुसलमान का ये एक बहुत तकलीफदेह कैफियत है और उसे दुख महसूस हो रहा है. अब सिचुएशन ये है कि अब इस पर यूरोपीय ममालिक, पर्टिकुलरली अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये नजरें जमाए हुए हैं. अब ये अपनी जगह पर देख रहे हैं कि क्या हम इस पर लीबिया वाला तजुर्बा करें या कि हम इसको मिस्र वाली सूरत हाल पर छोड़ दें. मैं ये समझता हूं कि इस वक्त भी ये बात जो इस वक्त ये हवा दी जा रही है शिया सुन्नी की, ये बात अब हुक्मरान तबका जो है बशार असद और उसकी अफवाज, वो चूंकि ज्यादातर एक खास जो मसलक है, मकतब फिक्र है, शिया मकतब फिक्र कह लीजिए, और शिया में भी एक बहुत जिसे कहना चाहिए अकलियती मकतब फिक्र है, वो उससे ताल्लुक रखते हैं. तो वो उसी को अब दिफा करने के लिए हमस वगैरह के इलाके में बेपनाह तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म और सितम कर रहे हैं. मगर कहाँ तक इसको चलेगा? ये जुल्म नहीं चल सकता. हमारे तो हजरत अली मुर्जा शेर खुदा जानो जिगर एक तरह से हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन ये तो उनको इमाम मानते हैं. उनका खुद इरशाद हजरत अली मुर्जा का कि एक शख्स काफिर होकर तो ज्यादा देर हुकूमत कर सकता है, लेकिन जालिम होकर ज्यादा देर हुकूमत नहीं कर सकता. जुल्म से ज्यादा देर तक हुकूमत नहीं की जा सकती. मगर अब जो उन्होंने तरीका इख्तियार किया, क्योंकि फौजें उनकी सारी उन्होंने छान फटक करके वही रखी हुई हैं जो उनके अपने मकतब की हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर हमने इस इक़्तिदार से हमने हाथ उठा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कि हम शायद कल हमारे ऊपर वही जुल्म ढाए जाएंगे जो जुल्म हम इन पर इससे पहले ढाते रहे. तो ये तरीका नहीं है, बल्कि उनको चाहिए था और अब भी चाहिए कि इस वक्त भी वो कोफी अन्नान जैसे लोगों ने वहां पर बहुत दानिश्वर लोग हैं, जैसे उन्होंने एक प्रोजेक्ट पेश किया, एक तरीकाकार पेश किया, सुना है कि आज रशिया ने भी उसको गो हेड कर दिया है. तो इस तरह से वो अगर अक्लमंदी करें और एक ऐसा निज़ाम नाफज करने की कोशिश करें जिसमें कि डेमोक्रेसी आ जाए और किसी तरीके से आवाम को ये मौका मिल जाए, तो इस तरह से अगर कोई ऐसा निज़ाम हो जाए कि जिससे एक इंसान का खून, एक मुसलमान का खून रैगान ना जाए, और इस वक्त हमारे जो वहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं और सरमाए वो सारे तबाह ना हो, और एक मुल्क बहैसियत मुल्क के बच जाए, वो लीबिया की तरह तबाह बर्बाद ना हो जो एक वक्त में दुनिया का अमीर तरीन मुल्क समझा जाता था, और आज वहाँ पर इस हालत ये है कि वो एक राख का ढेर समझा जाता है. जी सबके लोगों सवाल होगा आप यहाँ से, इस सूरत हाल के अंदर अगर अहले बैत अतहार के मज़ारात हैं, तो इनको चाहिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसको वो हुक्मरान तबका ही कंट्रोल कर सकता है. जी बेग साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल पेश आ गई है, वो एक बड़ी खतरनाक हद तक चली गई है कि जो
حمص وغیرہ کے علاقے یا دیگر علاقوں میں ایک خاص طبقہ جو جس کو آپ مغرب میں ٹیررسٹ کہتے ہیں، القاعدہ سے تعلق رکھنے والا، وہ لوگ دن بدن زیادہ تھا، جتنا یہ لمبا ہو رہا ہے وہ ابھی داخل ہونے شروع ہو گئے، وہ جتنا زیادہ اس میں داخل ہو جائیں گے اتنا ہی زیادہ نہ صرف کہ سیرین حکومت سے وہ کنٹرول نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ مشکل پیدا ہو جائے گی، ویسے ہی یہ صورتحال ان کی آگے چل کر ان کے لیے اور مشکل پیدا کرے گی کہ وہاں جو اکثریت سنیوں کی ہے حلب میں اور بیگ صاحب میرے ایک سوال لے لیں گے یہاں سے، یہ متشدد لوگ نہیں ہیں جی بیگ صاحب، ایک ایسا عنصر اگر شامل ہو گیا جو متشدد ہیں اور جو یعنی ایسے یعنی وہ لوگ ہیں جیسے پاکستان میں ہمارے یہاں بعض علاقوں میں وہ لوگ ہیں جو مسلمان کو اس کو اس طرح بیڑ بکری طرح وہ مار رہے ہیں، تو یہی اگر سچویشن یہاں ہوگی اور پھر انفارچونیٹلی سیریا کے خلاف پورا عرب لیگ ہو گیا ہے اور پہلے دن سے سعودی عرب جو ہے اس کے خلاف ہے، انہیں ہمیں انتہائی دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ بھی لوگ اب ایک طرف یہ بحران کو تحفظ دے رہے ہیں اپنی فوجیں دے کے، اور ادھر اس کو شیعہ سمجھ کے اس کے خلاف اپنے وہ لوگ فسادی لوگ اس کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ بیگ صاحب میرا ایک سوال ہے یہاں پر آپ سے، جو القاعدہ کے لوگ زیادہ تعداد میں وہاں چلے گئے تو یہ بہت ہی زیادہ قتل و غارت کریں گے، کیونکہ ان کے لیے ایسی آسانی نہیں ہوگی پھر ان لوگوں کو کنٹرول کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو یہ ابھی بھی لیبین ہے اپنا سیرین حکومت عقل کرے، سمجھے کہ وہ کسی طریقے سے یہ لوگوں کو حق دے اور جمہوریت کو نافذ کرے۔ یہ بیگ صاحب میرا سوال یہ، اگر اس صورتحال کے اندر امریکن فورسز اگر امریکن فورسز اور سعودی عرب مل کر وہاں کے لوگوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں تو کیا آپ کی جماعت اس ایکشن کی سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آپ اگر میری گفتگو سنیں گے تو حضرت جو ٹیلی ویژن ہے اس کے والیوم کو آپ ایسا کر لیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ہم سب سے پہلے سیرین حکومت کو یہی کہیں گے کہ وہ عقل کے ناخن لے، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر وہ عقل کے ناخن نہیں لے گی اور یہ خون خرابہ جاری رہے گا تو ہیومینیٹیرینزم کے تحت، ہیومن رائٹس کے تحت پھر یہ لوگ داخل ہوں گے۔ ابھی ایک تو انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا لیبیا میں کہ اسلحہ بھیج دیا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ اس اسلحے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ تباہی بربادی ہوئی اور ابھی تک وہاں پر ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، جن کے پاس جو گروپ تھے وہی سارے حکمران بنے پھرتے ہیں۔ تو اس سے تو پھر یہ نتیجتاً ایک ایسا ہو جائے گا سلامتی کونسل کرے یا اس طرح سے خود امریکہ کوئی ایسا ایکشن لے، امریکہ تو لگتا نہیں ہے کہ ایسا ایکشن لے گا، لیکن بہرحال انہوں نے اگر ایسا کیا کہ پھر ڈائریکٹلی وہ انویژن ہو گیا شام پر، تو یقیناً وہاں کے جو مسلمان ہیں، جو اس وقت عوام الناس ہیں، جو اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں، وہ تو اس کو ویلکم کریں گے، مگر معال کار پھر ان لوگوں کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ جی بڑی مہربانی حضرت آپ کی ویو کی، آپ کی رائے کی، مولا آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ شاہد قبلہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ تو دنیا کا کیا ویو، کیا یہ یونائٹڈ نیشن تو نہیں ایگری ہوتی، لیکن عرب دنیا یہ سوچتی ہے اور ساتھ امریکہ ساتھ مل کے ان کے ساتھ کہ ایک امن فورس کے نام سے یا امداد کے نام کے انداز کے اندر وہ اپنی فورسز کو وہاں پر داخل کرتے ہیں، تو کیا امت اسلامیہ کے لوگ اس کو ویلکم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میرے خیال میں ہونا تو یہی چاہیے کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ مل بیٹھ کر کوئی ایسا جیسے OIC ہے یا عرب لیگ ہے اس پلیٹ فارم پر جو ہے وہ بات کی جائے۔ شاہ صاحب کے میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، ہمارے ساتھ ہمارے دوست معروف ہمارے امت اسلامیہ کے تجزیہ نگار ہیں ان حوالوں سے، اور جب بھی کوئی امت اسلامیہ کو مسئلہ آتا ہے ہمیشہ اس میں وہ آگے ہوتے ہیں، یعنی لارڈ نذیر احمد صاحب جن کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ لارڈ صاحب السلام علیکم۔ علامہ صاحب وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے علامہ صاحب، آپ کو اتنی خوبصورت صحت میں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے بہت وزن لوز کیا۔ اللہ کرے کہ آپ کی صحت بھی ایسے ہی جس طرح نظر آتی ہے ایسے ہی ہو۔ تو یہ تو آپ کے بعد میں نے جناب یہ سارا کام شروع کیا نا، آپ کو فالو کرتے ہوئے۔
یہ جزاکاللہ علامہ صاحب، ہم تو آپ کو فالو کرتے ہیں، لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی صحت کو کافی ایک تو فائدہ بھی پہنچا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ زندگی لمبی عطا فرمائے اور لیکن صحت بھی دے۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ جب ٹریول کرتے ہیں تو سانس نہیں چڑھتا اور پھر بیماریاں بھی اور نہیں لگتی، اور جو اچھی چیز ہے کہ آپ کے پاس انرجی ہے، آپ کام کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ خیرات بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ میرے ساتھ سید ظفر اللہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ حضرت، ہم نے ممتاز صحافی آصف جیلانی کی بھی رائے لی شام کی صورتحال کے حوالے سے، تو آپ ہمیشہ سے مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے، مسلمانوں عوام کے حقوق کے حوالے سے ہمیشہ سرگرم رہے، اور ہمیشہ آپ نے حسینی کردار والے لوگوں کا ساتھ دیا، اور عوام جو ہمیشہ مشکل میں رہی ہمیشہ آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ کیا رائے ہے آپ کی موجودہ صورتحال کے اندر جو درپیش ہے مسلمانوں کو شام کے اندر؟ جزاک اللہ خیر علامہ صاحب، میں سچی بات یہ ہے کہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو ظلم سیریا کے اندر ابھی ہو رہا ہے، ایسے مجھے دکھ ہوتا ہے جو بحرین کے اندر ہوتا ہے، اور دونوں میں ایک مختلف جو ہے وہ صورتحال ہے۔ سیریا کے اندر جو ایلیوائٹس ہیں وہ ہمارے شیعہ ایلیوائٹ ڈفرینٹ سیکٹ کے بھائی ہیں جو مائنورٹی ہیں، اور وہاں پہ جو میجورٹی ہے وہ سنی حضرات ہیں، اور جو رول ہے وہ ان ایلیوائٹ کا ہے جو بڑے پاورفل اور کافی عرصے سے وہ سوشلسٹ ٹائپ حکومت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی مائنورٹی ہیں سنی وہاں پہ بحرین کے اندر، اور میجورٹی شیعہ ہیں، اور دونوں جگہ پہ جو ہے وہ ایک مختلف صورتحال ہے۔ سیریا کے اندر انفارچونیٹلی جہاں پہ ایران تو بحرین کے اندر تو لوگوں کی سپورٹ کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ لوگوں کے بجائے وہ سیرین حکومت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو چائنا اور رشیا ہے وہ سیرین حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے، جہاں پہ سعودی عربیہ اور دوسرے مسلم ورلڈ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو سپورٹ دی جائے۔ وہاں پہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ڈفرینٹ رول ادا کر رہا ہے، جو میرے خیال میں ڈرٹی رول ہے، اور اس کو میں جو ہے ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہاں تو اچھا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ ریجنل جیو پالیٹکس ہے، لیکن سب سے دکھ والی بات یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں، عام شہری سفر کر رہے ہیں، غریب لوگ سفر کر رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے بیسک رائٹس، اور یہ اگر آپ کو یاد دلوائی جائے 1 سال پہلے یہ 13-14 مارچ کی بات ہے غالباً پچھلے سال، جہاں کچھ بچوں نے جو ہے دیواروں پہ آزادی کے حوالے سے لکھا تھا، اور ان کو سیکورٹی سروس نے اٹھا کے ان کو ان کی پٹائی کی، ان کے ساتھ ظلم کیا، پھر ان کو کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ پھر ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ جاگ اٹھے، اور یہ جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے 14,000 سے زیادہ ریفیوجیز ترکی کے اندر ہیں۔ اب جو لبنان میں جا رہے ہیں اور جورڈن میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کے لیے وہ سہولتیں میسر نہیں ہے جتنی وہ ترکی کے اندر ہے۔ سیریا کے اندر تو ابھی کوئی بڑی انٹرنیشنل یا لوگ جو ہیں وہ جا کے مدد نہیں کر پا رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پریشر کے حوالے سے کچھ اور طریقے بھی سوچنے پڑیں گے، کہ جس طریقے سے اب میرے خیال میں یہ جو اسد فیملی ہے اس کا سسٹینیبل نہیں ہے، وہاں پہ وہ نہیں رہ سکتے یہ بالکل۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ایلیوائٹس ہیں اور جو سنی جو لوگ ہیں وہاں کے، ان کو اور کردز کو ایک ڈائیلاگ، ایک ریکنسیلیشن ضرور کرنی ہوگی، کیونکہ جس طرح میں ابھی میرے خیال میں پیر صاحب ذکر کر رہے تھے لیبیا کے حوالے سے، لیبیا یا آپ کے کالر بات کر رہے تھے لیبیا، میں لیبیا
उस वक्त गया हूं जब नेटो की बॉम्बिंग हो रही थी। मैं लीबिया को पहले से भी जानता हूं और बहुत बड़ा जालिम था कदाफी, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि अगर ये कदाफी जीत गया तो अपने लोग जो उसके ऑपोजिशन है उनको मार देगा, और अगर बेंगाजी में जीत गए तो फिर जिस तरह आप देख रहे हैं कि 6000 से ज्यादा फौजी जो है वो आज भी जेलों में थे, और बहुत सारे हजारों लोग जो है उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ गए हैं। तो वेस्टर्न पावर्स जो है वो उनको आप क्रिटिसाइज बेशक करें, मेरे ख्याल में ये जरूर है कि उनका इंटरेस्ट इतना सीरिया में वो नहीं है। कुछ लोग ये कहेंगे जी हाँ, क्योंकि सीरिया असद फैमिली क्योंकि इसराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा थी तो वो जो है वो इसको चेंज करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में बिल्कुल इसके बरक्स है, क्योंकि सीरियन जो डिक्टेटर और सीरियन जो बाथिस्ट रूलर हैं उनको पता है कि ये सोशलिस्ट अपने ताकत और अपनी पावर रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए सेफ हैं क्योंकि उनको पता है कि पावर जो है वो चंद लोगों के हाथों में है। और जहां जहां चेंज आई है, चाहे वो टुनीसिया के अंदर या इजिप्ट के अंदर या आज यमन के अंदर जो आ रही है, उनको पता है कि वहां पे मुस्लिम ब्रदरहुड और जो इस्लामी पार्टीज हैं और इस्लामिक लोग हैं वो पावर में आ रहे हैं। वो वेस्ट के कंट्रोल में नहीं है और ना ही उनको उस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि जब भी मुस्लिम ब्रदरहुड की पॉपुलैरिटी राइज हुई इजिप्ट के अंदर तो आपने देखा कि उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि हम गाजा की जो कंट्रोल है और एंट्री है उसको हम उस तरह नहीं रख सकते जिस तरह हसन मुबारक ने रखी हुई थी। मैं शायद ज्यादा बोल गया हूँ अलामा साहब। दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन अब अगर मसला ये है, मुझे जो सूरत हाल जिस तरफ आसिफ जिलानी साहब ने भी बात की और मुझे भी नज़र आती आ रही है कि बशार अल असद का एंड तो होना है, ज़ालिम हुक्मरान का वक्त है और वो आखिरी सांसों में है, जितना वो जुल्म करेगा उसकी चक्की ये ख़त्म होगी। लेकिन इस सूरत हाल क्या ये इस तरफ नहीं जा रही कि ये इसको अलवियों की सुन्नियों के ख़िलाफ़ जंग का रूप दिया जा रहा है? क्या ये सूरत हाल यहाँ से निकल कर शिया सुन्नी जंग की सूरत हाल तो नहीं लेगी? ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि ये शिया को जो बाथिस्ट थे, बाथिस्ट ने ना तो शिया को सपोर्ट किया ना ही तो सुन्नियों को सपोर्ट किया। आप देख लें कि इनकी सोशलिस्ट पॉलिसीज, सद्दाम हुसैन भी बाथिस्ट था, ये भी बाथिस्ट थे, और भी यानी बाथिस्ट तो शायद नहीं था गद्दाफी, लेकिन वो सोशलिस्ट जरूर था इस किस्म का। तो ये जो लोग हैं ये मजहब को जानबूझ के यूज करते हैं। हाँ, इसमें मेरे ख्याल में हमारे दोस्त जो वेस्ट में कुछ शैतानी बातें कर रहे हैं जानबूझ के, वो शिया सुन्नी का फसाद देखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम वर्ल्ड को लड़ाने का एक ही तरीका, और इसको बिल्कुल हमें रिजेक्ट करना है, बिल्कुल रिजेक्ट करना है। मैं आपके सामने लाला साहब बैठा हूं, मैं बहरीन में शिया भाइयों और बहनों को सपोर्ट कर रहा हूं, और वो जो सुन्नी माइनॉरिटी जालिम जो हुक्मरान है उसके खिलाफ कर रहा हूं। मैं कोई मजहब के बिना पे नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पे तो शिया मजलूम है, यहाँ पे जो है वो सुन्नी मजलूम है। मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं। मजलूम का साथ देना चाहिए, हक का साथ देना चाहिए, चाहे वो शिया हो सुन्नी हो। मेरे लिए दोनों मुसलमान है, मेरे लिए शिया सुन्नी का कोई हैसियत नहीं। मेरे लिए जालिम कौन है और मजलूम कौन है, मैंने हम सब लॉर्ड्स में खड़े होके 12 मिनट की तकरीर की थी। ये जो सऊदी रूलर हैं उनके खिलाफ के इन्होंने जो शिया को जेलों में डाला हुआ है, ग्वांटानामो बे में तो सिर्फ 600 लोग थे और हम पूरी दुनिया में मुसलमान जो ग्वांटानामो बे की बात करते रहे, और यहाँ पे 10,000 से ज्यादा लोग जो सऊदी अरेबिया के अंदर जो कन्विक्टेड नहीं है सिर्फ इस बिना पे क्योंकि वो रूलर्स के मुखालिफ हैं। और आजकल बदकिस्मती से इसी वजह से मैं उम्रे पे भी नहीं जा सकता, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं इसलिए क्योंकि मैं
حق سمجھو, میں سمجھتا ہوں میرے اوپر فرض ہے کہ مظلوم جو بھی ہو اس کی بات کروں, چاہے اس کا مذہب ہے یا نہیں ہے, کیونکہ میرا اور آپ کا رب تو رب العالمین ہے, اور میرا اور آپ کے پیغمبر آقا دو جہاں تو رحمت العالمین ہے. وہ تو صرف شیعہ سنی کے لیے, مسلمان کے لیے نہیں, بلکہ وہ پوری کائنات کے لیے ہے. جی, تو یعنی ہم اس کو اصل میں پیغام ہمیں یہی دینا چاہیے کہ ایک ظالم حکمران کے خلاف وہاں کی عوام لڑ رہی ہے, اور ہم وہاں کی عوام کے ساتھ ہیں ظالم حکمران کے خلاف. لیکن بالکل, اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں, یہ بالکل سچا سٹینڈ ہے, کیونکہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن نے ہم پہ حکم دیا کہ جب لوگ قرآن کے الفاظ تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن اس کا ترجمہ مفہوم تقریباً یہ ہے کہ جب ظالم حکمران ظلم کرتا ہے اپنی قوم کے ساتھ, تو وہ ان کی کرائی یہ ہوتی ہے, ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ کوئی بھیج ہمیں اس ظالم سے نجات دلوانے کے لیے. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ جہاد فرض کر دیتے ہیں کہ جائیں ان لوگوں کی مدد کریں اور ان کو اس سے نجات دلوائیں. اور یہ چلو وہ تلوار والا جہاد یا کلاشنکوف والا جہاد تو نہیں ہے, کم از کم یہ آواز والا جہاد تو ہے جو تقریر ٹی وی جو ہے وہ کر رہا ہے. جی حضرت, کیا آپ سمجھتے ہیں حزب اللہ اور ایران شام کی صورتحال میں مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ انفارچونیٹلی بالکل کر رہا ہے. دیکھیں جی, میں حزب اللہ کی سپورٹ کرتا ہوں. جب اسرائیل کے معاملے سے اسرائیل ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو میں حزب اللہ اور لیبنیز اور میرے جو شیعہ برادران ہیں ان کی سپورٹ کرتا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی آج حزب اللہ اور ایران جو ہے وہ جان بوجھ کے وہ اسد رجیم کو اس بیسس پہ کر رہے ہیں جو ان کا لنک لگتا ہے. یہ غلط ہے. اصول کی بات ہونی چاہیے. ظالم جو ظلم کر رہا ہے, جو قتل عام کر رہا ہے, جنہوں نے بچوں کو اٹھا کے ان کو ذبح کیا, میں نے خود یوٹیوب پہ جو مجھے بھیجی گئی ہیں, میں نے خود خدا کی قسم اس طرح تو مرغے کو ذبح کر کے ظلم سے آپ پھینکتے نہیں ہیں جس طرح جوان اتنے سونے جوان مردوں کو جناب ذبح کر کے ان کی گردنیں کاٹ کے پک اپ کے اوپر ڈال کے پھر ان کو بڑی سی دیوار سے اوپر سے گرا کے وہ پانی میں گرا کے اللہ اکبر کی آواز دیتے ہیں. تو یہ مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے. یہ اس کا دکھ ہے, وہ دیکھ کے یعنی دل نہیں کرتا کہ بندہ روٹی بھی کھائے اور پانی بھی پیے. سچی بات یہ علامہ صاحب. اچھا, دوسری بات حضرت یہ کہ روس اور چین یہ کیوں آج تک اس ظلم کے اندر بشار الاسد کے ساتھ ہیں اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں, اور اس کو کسی ریزولوشن کو پاس نہیں ہونے دے رہے یونائٹڈ نیشن کے اندر؟ اب علامہ صاحب اس میں تین چیزیں ہیں. ایک تو جو جیو پالیٹکس ہے وہ انفارچونیٹلی جس طرح پہلے ڈیوائیڈڈ تھا, وہ یا تو سوویت یونین کمیونسٹ بلاک سوشلسٹ بلاک تھا, یا یہ جو ویسٹرن ڈیموکریٹک اس قسم کا جو ویسٹرن گورنمنٹ سے ان کے ساتھ جن کا تعلق تھا وہ تھا. تو کیپٹلسٹ ورلڈ اف یو لائک. انفارچونیٹلی یہ جو بلاک ہے جو سوشلسٹ بلاک ہے وہ عراق کے ساتھ بھی, انڈیا بھی ان کے ساتھ تھا, سیریا بھی انہی کے ساتھ تھا. ایک تو یہ ان کی جو پرانی تعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چائنا ہے وہ سیریا کا تیل خریدتا ہے اور سیریا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ, ایران سے بھی تیل خریدتا ہے. اس کا اکنامک ٹائز ہے. وہاں سعودی عربیہ ان کو تیل نہیں اتنا دیتا, اور دوسرے جو وہ ریجن میں جو کنٹریز ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ان کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ڈویژن ہے, اور امریکہ کو اور یورپ نیٹو کو ہولڈ کرنے کے لیے وہ اپنی ویٹو استعمال کر سکتے ہیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے نزدیک آتے جائیں اور کل ہمارے اندرونی معاملات میں اور ہمارے انٹرسٹ میں مداخلت کریں. آپ کو پتا ہے یہ امریکہ, یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے, امریکہ, رشیا, چائنا اور ویسٹرن جتنی بھی کنٹریز ہیں, ان کے
وہ ظلم اور خون کو دیکھ کے یہ کسی کی مدد نہیں کرتے کہیں بھی، وہ اپنے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ممالک کے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو ہے وہ پالیسیز طے کرتے ہیں، اور ان کی جو یہ یعنی اکنامک پالیسیز، ان کی فیوچر کی جیو پولیٹیکل پالیسیز پہ جو اثر ہوتا ہے وہ اس کو بیسکلی مد نظر رکھتے کرتے ہیں، اور یہ انفارچونیٹلی تینوں ان کیسز میں انٹرسٹ چائنا کا اور رشیا کا جو ہے وہ سیریا کے ساتھ ہے۔ اگر یہ چائنا اور روس اس کے سر پر رہیں گے تو وہ اپنا ظلم جاری رکھے گا، تو پھر اس کا حل کیا ہے حضرت؟ نہیں، روس نے ابھی، کیونکہ روس کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا اختلاف ہے پریزیڈینشیل الیکشنز کے وقت، اور ریسنٹلی پیوٹن جب دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں تو کیونکہ ان کو بھی تو کام آتے ہیں نا انٹرنیشنل لیول پہ، جہاں پہ وہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ ان کا تعاون چاہتے ہیں، تو ابھی رشیا کا کچھ چینج ہو رہا ہے، چائنا کا ابھی تک نہیں ہوا۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ میرا اور آپ کا انفارچونیٹلی یہاں پہ کام نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ جب تک یہ جو عرب لیگ اور مسلمان ممالک ہیں وہ خود اس پہ ایکشن نہیں لیتے اور ہارڈ سٹینڈ نہیں لیتے، اس وقت آپ کو پتہ ہے علامہ صاحب، بچہ روئے نہ تو اس وقت تک تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی، بلکہ آج کل تو چیخیں نہیں تو ماں دودھ نہیں دیتی ہے، شاؤٹ کرنا پڑے گا، لابی کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ پھر یہ کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں یہ شام کے عوام اپنے اس ریولوشن کے اندر کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرے خیال میں انشاءاللہ ہوں گے، سفر بہت کرنا پڑے گا، خون خرابہ بہت زیادہ ہوگا، اور یہ جو انفارچونیٹ سچویشن ہے یہ ورس ہوگی، لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہو سکتا ہے اس سال کے اینڈ تک، ہو سکتا ہے اگلے سال تک، لیکن جائے گا ضرور، کیونکہ اس کی اکنامک سچویشن، ملک کی جو اکانومی ہے وہ جب کلیپس ہونی شروع ہو جائے گی تو اس کے زیادہ جو جنرلز ہیں وہ اس کو چھوڑ کے ریبلز کے ساتھ جوائن شروع ہو، یعنی ریبل تو نہ کہوں بلکہ جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ وہ شامل ہو جائیں گے۔ سید ظفر اللہ شاہ صاحب میرے ساتھ ہیں، وہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے۔ جی لاٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے جو ہے وہ ٹائم دینے کا۔ پہلے آپ سے سید آصف جیلانی صاحب جو ممتاز تبصرہ نگار تھے، انہوں نے بات کہی کہ ایران اور سعودی عرب اپنا سرمایہ خاص طور پہ پاکستان میں اور دیگر ممالک میں اپنے عقائد کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور جس سے پھر خانہ جنگی کی صورتحال درپیش ہوتی ہے، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، بے شک انہوں نے جو فرمایا ہے اس میں کچھ سچائی ہے، کیونکہ obviously جب آرم سپلائی کی جاتی ہے تو خانہ جنگی تو ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ظالم ڈکٹیٹر ہیں یہ خانہ جنگی کے بغیر جاتے بھی نہیں ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لانگ مارچ کریں گے تو یہ چلے جائیں گے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ سینکشن لگائیں گے تو یہ چلے جائیں گے۔ انفارچونیٹلی ان کے اسباب، ان کے خود یہ اتنے پاورفل ڈکٹیٹرز ہیں، جب تک آپ کو پتا ہے کہ جو صدام حسین ہے اس کے ساتھ کتنا اس کا وہ بنا ہوا تھا کہ وہ جناب میں نے خود جا کے طارق عزیز کو کہا کہ یہ اٹیک کرنے والے ہیں اور 1000 میسائل گرے گی بغداد کے اوپر، حالانکہ میں اس جنگ کے خلاف تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ اپنا جو ملک ہے اس کو اوپن اپ کر دیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی جواز نہ ملے، لیکن انہوں نے کہا جی 1000 ہوگا تو پھر کیا، یعنی جس طرح بہت سارے یہ ڈکٹیٹر وہ سمجھتے ہیں کہ مریں گے تو عام لوگ مریں گے، ہم تو نہیں مریں گے۔ یہ قذافی آخری دم تک یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کو گلیوں میں سر عام ذبح کیا جائے گا، کیونکہ وہ ان کے آگے پیچھے لوگ اتنے ڈرے ہوتے ہیں، دبے ہوتے ہیں، وہ ان کو سچ نہیں بتا سکتے، تو وہ خود بھی اس صورتحال میں، یعنی یہ اسد جو ہے حافظ الاسد نے تقریباً 28,000 لوگوں کو ذبح کیا تھا آج سے 30 سال پہلے، اور دنیا نے بالکل خاموشی سے کچھ نہیں کہا، تو اس کا بیٹا سمجھتا ہے کہ 10,000 میں نے مار دیے تو پھر کیا ہوا۔ تو خانہ جنگی ہوگی، اگر ہوگی
تو میں سمجھتا ہوں کہ بری بات ہے کہ اتنے لوگوں کی جانیں نقصان ہوں گی، لیکن لانگ ٹرم کے لیے میرے خیال میں یہی ایک الٹرنیٹو ہے اور کوئی ہے نہیں۔ کیا یہ بشار الاسد کا یہ ظلم جو عرب دنیا کے سنی ہیں ان کو یہ پیغام نہیں دے گا کہ ایران بھی جب مدد کر رہا ہے، حزب اللہ بھی جب مدد کر رہی ہے، تو یہ شیعہ مل کے، شیعہ اور علوی یہ سارے گروپ مل کے سنیت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ یہ آلریڈی یہ بات جو ہے علامہ صاحب، یہ فیلنگ مڈل ایسٹ کے اندر یہ مشہور ہے، لیکن میں آپ کو بار بار یہ کہوں گا کہ اس کو خدا کے واسطے اس کو سنی اور شیعہ کے درمیان یہ بات نہ کریں۔ آپ یہ کہیں کہ یہ سوشلسٹ باپٹسٹ رجیم ہے جس کا آئیڈیالوجی اسلامک ہے ہی نہیں، آئیڈیالوجی جو شیعہ مذہب ہے اور سنی مذہب ہے، فقہ ہے، یہ ان کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت ان کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے، نیچرلی کچھ سپورٹ کرتے ہیں حزب اللہ کو کیونکہ وہ وہاں پہ سپورٹ کرتے رہے، اور آپ کو پتہ ہے حریری کے ڈیتھ کے حوالے سے بھی کچھ جو فنگرز پوائنٹ کی جاتی ہیں، اور وہاں پہ سول وار بھی تھی، اس میں سیریا کا رول رہا ہے۔ تو یہ نہیں، لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اس کو شیعہ سنی نہ بنائیں، بلکہ یہ کہیں کہ ظالم حکمران جو باپٹسٹ ہے وہ مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے۔ لیکن نہیں لاڈ صاحب، بات یہ ہے نا، وہ تو ظالم رہا، باعث رہا، لیکن دو جو مین آرگنائزیشن، جو مین آرگن ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک حزب اللہ ہے، وہ بھی شیعہ مسلم آرگنائزیشن شمار ہوتی ہے، مذہبی آرگنائزیشن شمار ہوتی ہے۔ ایران کا ملک، پورا ملک انقلابی ملک شمار ہوتا ہے اور مذہبی ملک شمار ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں مل کے اس کی سپورٹ کریں گے تو کس طریقے سے آپ کہہ سکیں گے ہم لوگ کہ شیعہ مل کے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے اور یہ لوگ سنیوں کا قتل نہیں کر رہے؟ اور ساتھ ایک اور بات، صحیح بات ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ اگر آرگیومنٹ آپ کریں گے تو بحرین میں جو شیعہ برادران ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ سنی سعودی عربیہ اور سنی یو اے ای اور سنی کویت جو ہے وہ اپنی فوجیں بھیج کے شیعہ کو شہید کر رہا ہے بحرین کے اندر۔ تو میں چاہے اس میں حقائق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈینجرس ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم سنی شیعہ میں ڈیوائیڈ ہوں، بلکہ ظالم حکمران کی بات کریں جو ظلم کر رہے ہیں اور لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ میں بھی اسی طرف حضرت آپ کو لا رہا تو یہ صورتحال کہیں اس طرف تو مغرب دنیا ہمیں اور یہ پوری دنیا اس طرف تو نہیں لے جا رہی کہ شیعہ سنی جنگ شروع کی جائے اور شیعوں کو سنیوں کے مقابلے کے اندر کھڑا کیا جائے اور تمام دنیا کے اندر فسادات قائم کیے جائیں، کیونکہ تمام دنیا کے اندر شیعہ تو موجود ہے نا جناب۔ پارکنگ میں کھڑا ہوں اور میں یہ آخری جواب دوں گا، یہ بالکل ڈیفینیٹ ایک بات جو ہے، میں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہماری سائڈ میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ شیعہ اسٹرپ کی بات کی جاتی ہے۔ ایران عراق، کیونکہ مالکی جو ہیں وہ ان کی شیعہ حکومت ہے ابھی عراق کے اندر، ایران عراق سیریا اور لیبنان کی بات کی جاتی ہے ورسز دا ریسٹ آف دی عرب ورلڈ۔ تو یہ بات بالکل درست ہے، اور جس طرح ہنری جیکسن سوسائٹی جو ہمارے زائنسٹ بھائی ہیں جو جوئش زائنسٹ لابی کے ہیں، وہ اور اس طرح کی سینٹر فار سوشل کوہیژن اور پالیسی ایکسچینج وغیرہ یہ آرگیومنٹ پرسیو کرتے ہیں تھنک ٹینکس، لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں میں جنگ جو ہے وہ ڈینجرس ہوگی اور غلط ہوگی، اس کو میں کبھی نہیں سپورٹ کرتا۔ لاڈ صاحب، ہم بطور سنی علماء کے جہاں کوئی شیعہ کا قتل ہوتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یورپ کے جو شیعہ قائدین ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ سیریا کے اندر جو قتل عام ہو رہا ہے اس کی وہ مذمت کریں۔ شاہ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اچھے شیعہ برادران میرے ساتھ بہت سارے جو ہیں وہ اتفاق بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں۔ کچھ دیکھیں جو جس طرح ہمارے سنی ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی اور کچھ شیعہ بھائی بھی اختلافی پٹی پہ چڑھتے ہیں، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں اس مسجد امام بارے میں موجود تھا جہاں پہ
گالی دی جا رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ یہ دیکھو اگر ہمارا قرآن ایک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک، جب ہمارا اللہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، تو ہمیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ہمیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں میں جان بوجھ کے میں آپ کی جواب جو ہے وہ اس ڈائریکشن پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی لاڈ صاحب قبلہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، مولا آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم جناب۔ یہ